Whenever you face ignorance, ignore it gracefully. اب ہم جدا ہونا چاہتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ میں معاشرے کے سامنے لڑ جھگڑنا تو چلو ٹھیک ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے ہمارا, کیا میں معاشرے کے سامنے اس کے 100 عیب بیان کروں پھر اس کو چھوڑوں؟ نہیں, جیتنا کس سے ہے؟ سوال یہ ہے کہ یار جیتنا کس سے ہے نمبر ایک. اچھا جیت کے مجھے کیا ملے گا؟ نہ میں نے اس کی جو ہے نا وہ وضاحت لی, نہ میں نے اس کو اپنے دل سے صاف کیا. اب وہ میموری بلڈ ہوئی ہوئی ہے, اور پھر میں دعائیں مانگتی ہوں, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے. ہاں جی, اس چیز کو ساتھ جوڑیں. جس دل میں کینہ حسد بغض ہے اس دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بہت دفعہ انسان غلطی یہ کرتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ ہو گیا, اب اس مسئلے کو دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. میں نے کہا چلو سولو شروع کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں, لیکن آپ لوگوں سے صبر نہیں ہوا. اس وقت ہم اسلام کا جواب دینا ضروری ہے, لیکن میں آپ لوگوں کی طرف آ رہا تھا نا یار, ایک ایک کر کے میں لے لیتا. چلو اب آپ لوگ آ گئے ہیں, یہ آپ لوگوں کی جو مداخلت ہوتی ہے نا کئی دفعہ اچھی ہوتی ہے. اسی چیز پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا سر, گفتگو کا آغاز ہمارا ماشاءاللہ ہو چکا ہے, اور آج ہم نے نا پہلے ہم نے نا کچھ بات کی تھی ایپیسوڈز میں بہو کی کچھ ذمہ داریوں پہ, اور سیم ذمہ داریاں ساس کے لیے بھی تھی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کچھ خاندانی اصول بتا دیں جو کسی بھی خاندان کو 4 چاند لگا دیں. یعنی کچھ ایسے اصول کہ جو اپنانے سے, جیسے درگزر ہے, مشورہ ہے, یا جو ہے نا وہ نرمی کا ایک خاندان میں باتیں برداشت کرنا, یا ذمہ داریوں کی تقسیم کے وقت کیا کرنا چاہیے, یا ساس بہو چاہے وہ سسر ہے چاہے شوہر ہے, کچھ خاندانی اصول ہیں یونیورسل جو ہر خاندان میں ہونے چاہیے. کچھ تو خاص مسائل ہوتے ہیں نا, تو ان کو حل کرنے کے لیے وہ خاص کچھ الگ سے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. تو وہ خاندانی اصول جو یونیورسل ہیں وہ ہم آج کے ایپیسوڈ میں اگر ڈسکس کر لیں تو میرے خیال سے وہ بہت فائدہ مند ہوں میں گے اس میں ہمارے. مشورہ دیتا ہوں, کیونکہ یونیورسل کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی مدد, ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا, ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں یا گوگل سے پوچھتے ہیں. سر نہیں, ایک سیکنڈ, تاکہ یونیورسل ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہی جو یونیورسلٹی ہم نے آلریڈی کافی ساری ڈسکس کی ہے, کیا یہ دونوں بھی وہی یونیورسلٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی فیملی کے اصول جو ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ آپ کے بات کے دوران یہاں پر اس کو سوال ڈالا تھا چیٹ جی پی ٹی کو, ٹھیک ہے. تو ہاؤ کین گڈ ریلیشنز بی نرچرڈ, ٹھیک ہے, ان اے فیملی. ٹھیک ہے, پھر یہ پوڈس کا ختم کرتے ہیں ادھر سے, ان کو 1 منٹ میں جواب نہیں, مل وہ جائے میں گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ حیران ہونے والی چیزیں جو میں وہ بتانے جا رہا ہوں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ ایڈ کروں گا کہ چیٹ جی پی ٹی, گوگل ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ ہمیں بتا دیتی ہے نا. اصل میں یہ چیزیں مشین ہے نا, یہ جب بتاتی ہیں بہت سی چیزیں تو وہ ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ نہیں ہو سکتی, یا اگر ہوتی ہیں تو وہ اس میں کرنے پہ بہت ساری مشکلات آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں اپنی ضرورت جو ہے نا وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایگریڈ جناب, میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرت جو ہوئی ہے کہ ہم نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں نا پچھلی ایپیسوڈ وہ میں, ساری اس نے ایڈ کر دی, وہ اس نے سمرائز کر دی ہیں. مثلاً ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلا اصول کیا ہے, کمیونیکیشن, ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کا اوپن ہونا اور بی اے گڈ لسنر, یہ بھی ہم نے بات کی تھی. تو چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے کہ پہلا جو اصول ہے نا وہ اچھے ریلیشن شپ کے, وہ ہے کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ, وچ از 2 things, اوپن کمیونیکیشن, اوپن اینڈ آنیسٹ, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ لسننگ ایکٹیولی. مطلب آپ امیجن کریں کہ یہ وہ بھی اس کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم نے دوسری بات کی تھی جس کے اوپر ہم نے پوری ایک ایپیسوڈ کی ہے. اس کو ساتھ ساتھ ہم لوگ جی وہ ہم چیز پہ وہ ڈیسائفر کرتے جائیں گے. قرآن اس کو کہتا ہے قولوا قولا سدیدا, ایگزیکٹلی, سیدھی سیدھی بات کہو, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے کام اللہ تعالیٰ صحیح کر دے گا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. ہاں, ادھر ادھر کی نہیں مارنی, جو بات ہوئی ہے سیدھی, اور لیکن اخلاق کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ. یہ نہیں کہ سیدھا سیدھا بندہ جا کے نہیں مارنی, ٹھیک ہے, ہاں او جی میں تو ہوں ہی ایسا, میں تو بات ہی سیدھی کرتا ہوں, اس لیے کسی کو پسند نہیں آتا. وہ لوگ کہتے ہیں مجھے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بٹے مار رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کو غلط بات ہوتی ہے, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. بھائی غصہ کنٹرول ہی غلط بات پہ کر رہا ہے, صحیح بات پہ کس کو غصہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جہاں پہ تربیت کی بات ہو رہی تھی نا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے, آپ کی زبان میں سختی ہوتی, لنفضوا من حولک, یہ صحابہ کرام جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے نا, ارد گرد بیٹھے ہوئے, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو صرف دلیل کا ہونا, اور آپ کے پاس آپ کہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن, حدیث اور اس کے بعد معجزات بھی تھے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں دکھا کے اپنا سب کچھ واضح کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے
کہ زبان کی سختی دل کی سختی اگر آپ کی ہوتی تو یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں اس کا پتہ کیا چلا, ایک تو نرمی اور جو ہے نا وہ کہنے کا طریقہ, حکمت عملی, کون سا کام کسی کو کب کہنا چاہیے, یہ چیزیں بہت ضروری ہے. دوسرا کیا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں ایک ریسرچ اس پہ آج کل کام کر رہا ہوں نا, ہاؤ ڈڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میک لیڈرز. ٹھیک ہے, تو جو گھر میں جو بڑا ہے, آئی تھنک دے آر لیڈرز, ناٹ دے, آئی تھنک دے آر لیڈرز, رائٹ. تو اس میں ایک کوالٹی جو مجھے بڑی زبردست پسند آئی, پسند تو خیر کی ہر چیز, لیکن جو مجھے بڑی ٹچ کی اور جو آج کی لیڈرشپ 2.0 پڑھا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یو نو what are the strengths and weaknesses of your team members, کہ آپ کو ان کی پتہ ہونا چاہیے strengths and weaknesses, اور ان کو اس کے مطابق ان کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں. حضرت حسان بن ثابت والا واقعہ بڑا کلاسک واقعہ ہے, وہ غزوہ خندق والا, رائٹ. سو یہ ایک تیسری چیز جو میں آپ والے اس پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا نا, کہ ہمیں گھر میں اپنے سب بچوں کی, بہوؤں کی, ساسوں کی, یا جو بھی افراد ہیں, ہمیں ان کی تھریش ہولڈس, ان کی کمیاں پیشیاں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو نئی بہو آئی ہے اس کو شروع میں نہیں پتہ ہوں گی, لیکن شوہر, ہم نے پہلے کئی دفعہ بات کی کہ شوہر یہ سمجھا سکتا ہے. تو یہ ایک میں اس میں پوائنٹ بہت ہی زبردست آپ نے بات کہی, اور اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں صحابہ کو. اب دیکھیں ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر 2 بندوں پہ بھی عمارت ملے نا تم نے نہیں لینی. کمال بات. ٹھیک ہے, دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہو یمن جاؤ اور وہاں پہ تم نے اس طریقے سے جو ہے نا یہ کام کرنے. تو یہ چیز تو بھائی ایک لیڈر کو جو گھر کو چلا رہا ہے, جو بڑا ہے, اس کو جاننا ضروری ہے, اور اس کو نئے آنے والے کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ فلاں کا مزاج ایسا ہے, تم جو ہے نا وہ ہلکا سا فوری طور پہ غصہ کرے گا, 10 منٹ صبر کر لینا. اس پہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا, وہ ایک دوست کسی کمپنی میں کام کرتا تھا, تو اس کا ایک دوسرا دوست, اس نے اس کو جاب کے لیے کہا, تو اس نے کہا میرے آفس میں آ جا, خالی ہے سیٹ. تو اس نے انٹرویو دے دیا, اور اس نے وہ یہ اب اس کو سمجھا رہا ہے کیسے یہاں پہ رہنا ہے. کہتا یہ باس جو ہے نا غصہ کرتا ہے, تو نے جو ہے نا بس شروع میں اس کے غصے کو جو ہے نا وہ تو نے کنٹرول کرنا. کہتا 1-2 مہینے کنٹرول کر لے تو بس تو ٹک جائے گا. کہتا اس کے بعد کیا ہوگا, کہتا اس کے بعد تجھے عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بتانا جو ہے نا, یعنی اس نے نہیں بدلنا, تجھے عادت ہو جائے گی. تو یہ بتانے سے کیا ہے کہ وہ 2 مہینے تو ٹکا نا, اب 2 مہینے جب ٹک گیا تو بھائی آگے بھی ٹک جائے گا, اس کو 2 مہینے میں عادت ہو جائے گی. تو یہاں پر اگر لیڈر کو پتہ ہے, وہ چاہے وہ سسر ہو یا شوہر ہے, اس کو پتہ ہے میری ماں کا مزاج کیا ہے, اسے پتہ ہے میرے باپ کا مزاج کیا ہے, وہ بیوی کو بتا دے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر ساس ہے یا کوئی بھی ذمہ داری تقسیم کرنے والا شخص ہے نا, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو محدث بنایا, کسی کو جنگجو بنایا, اس کو تلوار دے کر کہا بھائی تم نے ادھر نکلنا ہے, کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ تفسیر قرآن کا سکھا دیا. تو یہ ساری تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لحاظ سے تھی, اور دیکھیں پھر جو جس میں اس کو لگایا وہ اس میں آگے نکلا, کامیاب رہا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری پوائنٹ آپ نے اٹھایا. جی اچھا, دوسرا جو ہے یہ چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے, اس پہ بھی ہم نے پوری ایک ایپیسوڈ کی تھی, رسپیکٹنگ پرسنل باؤنڈریز, جس میں وہ 2 چیزیں یہ کہہ رہا ہے کہ نمبر 1 انڈرسٹینڈنگ پرسنل اسپیس. ٹھیک ہے, مداخلت میں دوسرے کی اسپیس میں نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کلچرل اینڈ پرسنل گرومنگ ڈفرینسز. دیکھیں ہم یہ ساری باتیں کر چکے ہیں, لیکن میں کہا کمپیئر کر دیکھتے نا بھائی, ہم بولی جا رہے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں, جنید بھائی نے بھی شروع میں پہلا کمنٹ یہ دیا کہ یار ہو سکتا ہے ان کی چیزیں ہمارے یہاں اپلیکیبل نہ ہوں جو جنرلی کہا رہی ہیں, لیکن میں حیرت, تبھی میں نے کہا آپ کو حیرت ہونے والی ہے کہ وہ ہم جو بات, یا تو یہ ہماری باتیں سن رہا تھا تو اس نے سمری کر کے نکال دی ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ ان اور ان, ٹھیک ہے, سارے انسان ہی ہیں نا, بالکل, تو انسانوں کے مزاجوں میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ تو سبھی جگہ پہ ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ساس کے لیے, یہ بہو کے لیے ہے. جی, یہ ریلیشن شپ کے لیے, کہ جن بھی 2 لوگوں کے درمیان آپ نے ریلیشن شپ استوار کرنا ہے, ہسبینڈ وائف میں, ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کو جو ہے نا وہ ٹیک اپ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اس میں کچھ اصول جو قرآن نے ہمیں دیے نا, 2-3 اصول میں بتا دوں. سب سے پہلے تو جب یہ والا پوائنٹ جو آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں پرائیویسی بھی آ جاتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, پرسنل اسپیس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول دیے ہیں. ہم کسی کے کمرے میں جاتے ہیں, خاص طور پہ جوائنٹ فیملی کی بات ہو رہی ہے, کسی کے گھر میں جائیں یا کسی کے کمرے میں جائیں, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا سورہ نور میں فرمایا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, کسی گھر میں تم اپنے گھر کے علاوہ اگر داخل ہوتے ہو, اپنے کمرے کے علاوہ کسی کی بھی کمرے میں جاتے ہو, حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. سب سے پہلے تو مانوسیت حاصل کر لو, یعنی بتا دو کہ میں آیا ہوں, اور اگلا ڈر نہ جائے. اگلے کو ظاہر سی بات ہے ہر بندے کے کمرے میں الگ سپیس ہے نا, خاص طور پر 3 اوقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بھئی رات کو, دوپہر کو اور صبح کے وقت, جب یہ سارے وقت میں بندہ اپنے کمرے میں کسی بھی اس میں ماحول میں ہو سکتا ہے.
ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اجازت طلب کرنا. ہمارے ہاں ہوتا ہے نوک کیا چلے گئے اندر, یہ منع ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف یہاں کمرے میں نہیں ہوتا کہ نوک کیا چلے گئے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گاڑی کو ہارن دے دیا, اب وہ جگہ دے گی, ان کو پتہ ہے یہ ہمارا مزاج ہے, یعنی یہ گھر کے اندر بھی مزاج ہے, گھر کے باہر بھی یہ مزاج ہے. تو اوور آل اس مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اس کو موقع تو دیں, اجازت تو لے لیں اس سے, اس کو ہٹنے کا, جگہ دینے کا, اسپیس دینے کا موقع تو دیں. آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے تو پھر آپ آگے جائیں گے نا. یک دم ہارن دے دیا بس اب بھائی ہٹے فوری طور جی پر. جی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بھائی آپ اجازت طلب جب لیتے ہیں, اگر اجازت مل جاتی ہے ٹھیک ہے, وگرنہ فرجعوا وازکیٰ لکم, واپس چلے جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والا ہے. یعنی ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے اس میں, اور معاشرہ بھی صحیح ہو رہا ہے, اور اگلا بندہ یار کسی وجہ سے نہیں کھولنا چاہتا دروازہ, یا مصروف ہے یا کچھ بھی سویا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو میں کیوں جو ہے نا وہ زبردستی کر رہا ہوں. تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی کے پاس جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت طلب کرنا 3 دفعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. الاستئذان ثلاث, 3 دفعہ اجازت طلب کریں, پوچھیں 3 دفعہ. اور اس کو آج کل میں جو ہے نا وہ ریلیٹ کروں گا اپنے موبائل فون کے ساتھ بھی. بھائی آپ کسی کے گھر میں موبائل فون کے کال کے ذریعے جا رہے ہیں نا, تو آپ اس کو کال کر رہے ہیں, بھائی آپ کی اگر بہت ارجنٹ کوئی بات ہے آپ 3 دفعہ کریں. یہ جو 18 20 50 کالز لگی ہوتی ہیں وہ ان آداب کے خلاف ہیں. آپ نے 1 دفعہ کی, ویسے تو 1 دفعہ ہی کرنی چاہیے اگلے نے. اگر آپ سے بات کرنی ہے, ہو سکتا ہے اگر مصروف ہے تو اس نے نہیں اٹھایا, اگر وہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یار اس کے پاس بیلنس نہیں ہے, مجھے ہی کرنی ہے, تو پھر تو آپ چاہیے تھوڑی دیر بات کر لیں, وغیرہ وہ کال بیک کر لے گا. تو یہ 2-3 چیزیں بنیادی طور پہ نا ہمیں یہ ضرورت ہے کہ یار اگلے بندے کی پرائیویسی, پردہ, اس کے اوقات, اس کے آرام کا, اور خاص طور پہ یہ جو اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں نا, اس میں کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا, اس پہ علیحدہ سے ہم کریں گے ایپیسوڈ, کہ اگلا بندہ سویا ہوا ہے تو اس کے مزاج کو, جس طرح ہم پتہ ہے نا کہ ہر بندے کا مزاج, کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہلکی سی وہ آہٹ سے اٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, الماری سے کپڑے نکالنے ہیں, دروازہ کھولنا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی کی پرواہ نہیں ہوا ہے. اچھا سو رہے تھے, او بھائی اگلا بندہ وہ جب 1 دفعہ اٹھ گیا تو 2 گھنٹے اس کو نیند نہیں آنی. کچھ لوگوں کی نیند بیچاروں کی اس طرح ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. میں اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فار ایگزامپل جب کپل کی جو پرائیویسی اسپیس ہے نا, کئی دفعہ یہ چیز میرے پاس آتی ہے کہ جی وہ ہم لوگ رات کو آ کے مائنڈ ٹھک ٹھک, بیٹا میری طبیعت بڑی سخت خراب ہے, دروازہ کھول لو. یار وہ ان کا ایک پرائیویٹ ٹائم ہے, ان کو وہ پرائیویٹ ٹائم آپ انجوائے کرنے دیں. اگر نئی شادی ہو ہی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نہیں, اس میں تو یہ تو ضروری ہے جو آپ مثال دے رہے ہیں کہ اگلے کی طبیعت خراب ہے تو وہ کس کو بتائے گا بھائی؟ سر وہ شوہر کو بتایا, اپنے, اس کا شوہر نہیں ہے وہاں پر, وہ اپنے شوہر کو بتایا نا کہ میری طبیعت خراب ہے. مطلب وہ یہ ہوتی طبیعت خراب نہیں ہوتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جینون کیسز کبھی کبھی ہیں. ہاں تو اس میں فرق کریں نا, اس میں فرق کریں, میں ہیبچول کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے کہ ان دونوں کو, میرا یہ خیال ہے کہ اسی پرسنل اسپیس کے اندر ہی وہ بھی چیز آنی چاہیے کہ اس کپل کو تھوڑا سا اگر وہ ایک پلیٹ میں کھانا چاہ رہے ہیں تو انکریج کرنا چاہیے, بجائے سے کہ جو ان کو تانے ملتے ہیں, زن مرید ہو رہے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, شرم نہیں آ رہی, بڑے بیٹھ رہے ہیں. تو ان کو پرسنل اسپیس ڈیولپ کرنے کا بھی موقع دینا چاہیے. ایک تو ان کی پرسنل اسپیس ہو, پلس ان کو ڈیولپمنٹ میں انکریج کرنا چاہیے. یہ میں ایک پوائنٹس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. صحیح ہے. آپ آج نہیں بولیں گے؟ نہیں میں سن رہا ہوں آج. اچھا سامع ہے نا. اچھا تیسرا پوائنٹ بڑا مزیدار ہے جی, اور یہ شیخ حسن, اچھا بہت دفعہ جو ہے نا, ماشاءاللہ بات آئی بھائی کو, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جو سسر صاحب ہوتے ہیں نا, وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کیا چل رہا ہے اور ادھر کیا چل رہا ہے, اور وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں. جو ان کا رول ہوتا ہے نا وہ پلے نہیں کر رہے ہوتے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. یعنی اپنی صفائی دے رہے تھے بھائی, بات کوئی نہیں تھی. شیخ حسن کا بڑا فیوریٹ پوائنٹ تھا یہ, اور یہ جو قرآن میں بھی مودہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہے جی شو لو which means express kindness, and second is appreciation, and acknowledge and appreciate as much as you can. لیکن ہمارا وہی مسئلہ ہے جو پہلے ہوا تھا کہ بھائی ہم نہیں ایکسپریس کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ایکسپریس نہیں کیا, ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ایکسپریس کرنا. ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں آئی لو یو, اب ہمیں کیا کہا ہی نہیں جاتا ہم سے, یا احبک فی اللہ, ہاں یہ بھی نہیں کہا جاتا. نہیں کہا جاتا. تو معاشرے میں کہاں سنتے ہیں آپ؟ اچھا ویسے بھائی دفعہ میں معاشرے میں کتنی دفعہ آپ یہ سنتے ہیں, اگر آئی لو یو کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یار یہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان کی کوئی بات ہے, اور لڑکے کو کہہ دو گی, اور یہ شادی سے پہلے کا ہی لفظ ہے. ہاں اس کے بعد تو بالکل نہیں استعمال ہوتا. مطلب میں تو اس کے بعد اب کیا تمہیں کہوں میں, لیکن میں ایک ایڈوائس دیتا ہوں اکثر کپلس کو نا, اور یہ میں الحمدللہ اپنے گھر میں استعمال کر کے یہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ بھائی آپ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ جب کہہ دو, ایڈ کر دو گے نا,
آپ دیکھنا رشتے میں کیا. تو وہ میں نے جب فرسٹ ٹائم بیگم سے کہا تو کہتی کیا مطلب مجھ سے پیار نہیں کرتے, نہیں کرتے, آئی لو یو فار اللہ, یہ کیا مطلب ہوا, فار سیک آف اللہ. پھر کہتی, پھر اس کو ریئلائز سمجھایا اس کو میں نے, کہتی ہاں یار یہ تو بڑا زبردست آپ نے مجھے کام بتا دیا. تو یہ اگر ہم دوستوں میں بھی لوگوں میں بھی اس چیز کو ایڈ کر دیں کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, تو آئی تھنک دیٹ ایکچولی از اسم اعظم فار می. لو کا یہ اسم اعظم ہے. یعنی اس کو معاشرے میں ایک عام ورک کرنا شاپ ہوئی چاہیے, تھی معاشرے میں اس کو عام کرنا چاہیے. سعودیہ میں, ایک ورک شاپ ہوئی تھی کافی پرانی, تو اس میں یہی ان کا نا شادی کا ہی موضوع تھا. تو اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پہ, تو وہ جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ نا سب موبائل نکالیں اور اپنے گھروں میں میسیج کریں آئی لو یو کا. تو جو جواب آنے ہیں وہ آپ لوگوں نے مجھے سنانے ہیں. پھر تو کئی جواب اس طرح کے تھے, خیر ہے ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے, کیا ہو دماغ گیا, تو نہیں خراب ہو گیا آج چاہیے کیا, کوئی مطلب کوئی کام ہوگا تو وہ بتائیں, کام بتائیں جو ہے. تو جب یہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے ہاں اگر تو بچپن سے سکھایا جائے, یا ایک دفعہ کوئی دل جگرا نکال کے بندہ کہہ دینا پھر آسان ہو جاتا ہے, اور صورت دیگر یہ مشکل ہے. تو اس میں اپریسیشن میں کنٹریبیوشنز جو ہے نا, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہوں, ان کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. اپریسیشن صرف تعریف کرنا نہیں ہے, ایکنالجمنٹ بھی اپریسیشن ہے کہ یار اچھا تم یہ پھول لے کر آئے آج, گڈ, ٹھیک ہو گیا. پلیز آپ کچھ کہنے لگے. نہیں اب بھول گئے, یعنی اب آپ نے موقع نہیں دیا تو اب آپ دوبارہ ایکسپیکٹ تھوڑی کریں, وہ تو دوبارہ آئے گا تو پھر اس کے بعد بیان کر دیا جائے گا. دیکھیں میں سوری دیکھو بیٹا میں تمہیں بات بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہوتے نا ایسے شوہر, ان سے بچ کے رہنا. اچھا اب آپ کی موجودگی میں ہم کیا بولیں؟ نہیں بچ کے کیوں رہنا, شادی آپ نے کرائی ہے, میں نے خود کی تھی. نہیں بچ کے کیوں رہنا, میرے اماں ابا نے پلے ڈال دیا. کس نے ڈالا؟ اماں ابا نے میرے نے پلے ڈال دیا. میں ہاں تو زبردستی لے گئے تھے آپ کو, ہاں آپ ساتھ گئے تھے بھائی جان, شوق تھا آپ کو. چلیں بھائی جان ساس کو بھائی جان کہہ رہے کیسی بدتمیز بہو ہے یہ, وہ کہہ دیتے ہیں یار. اوکے نیکسٹ پوائنٹ جو اس نے کہا ہے, اور یہ بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں مطلب پچھلی 1-2 ایپیسوڈز میں ہی, اوائڈ کمپیریزنز اسپیشلی وین اٹ کمز بٹوین دا ریلیشنز. جی ایسے یہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ اس کی وجہ سے سبلنگ رائیولری سے لے کر بہو رائیولری, بیٹا رائیولری, فلانا ایسا, ٹھیک ہے نا, میری اماں اچھا کھانا پکاتی تم اچھا نہیں پکاتی. بالکل یہ جو کمپیریزنس ہے نا جی, وہ کمپٹیشنز, اور اس کی وجہ سے دل میں سختیاں پیدا ہوتی ہیں, نرمیاں ختم ہوتی ہیں, زبان پہ سختی آتی ہے, ماحول میں سختی آتی ہے, اور نفرتیں جنم لیتی ہیں, اور واٹ ناٹ, گھر ٹوٹتے ہیں, بکھرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. بھائی مزاج مختلف ہے نا, ہر کسی کا مزاج مختلف ہے, کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے, اسپیڈ مختلف ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بہو ہے, مثال کے 2-3 اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں 2-3 بہویں ہیں, تو ایک ہے کہ جو بہت صفائی پسند ہے, اور دوسرا ہے وہ نہیں او سی ڈی والا, مطلب وہ علیحدہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف او سی ڈی, یعنی ان کو کہنے کا مطلب یہ تھا. دوسری ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہیں بھی کچھ بھی پڑا ہو, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں ظاہر سی بات ہے اب کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں نا, تو وہ برداشت نہیں ہوگی. ہاں تو اس میں اب اوپر کوئی بھی بندہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ان میں جو ہے نا وہ کمپیریزن کرنے شروع کر دے, اس کو کہے کہ یار یہ زیادہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے, تو اس میں ٹھیک ہے وہ کمی ہے, اس کی تربیت کی جائے, معاملات سمجھائے جائیں. اگر وہ نہیں سمجھتی یا نہیں اس کا کوئی طریقہ کار ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے قبول کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, اس کا کوئی حل نکالنا ہے بھائی. جی بالکل. اوکے سیکنڈ وہ نیکسٹ پوائنٹ وہ کہہ رہا ہے, یہ بھی ہم کر چکے ہیں ڈسکس بڑی ڈیٹیل میں, لیکن پھر بھی میں مینشن کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے پاس تو اتنا علم تھا ہے, ہم بات کر مقابلہ کر رہے ہیں نا, کمپیریزن. اچھا سر چیٹ جی پی ٹی دیکھیں, آپ کو اللہ نے بنایا, چیٹ جی پی ٹی کو انسانوں نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو بہت فرق ہے نا سر. ہم آج کل جو ہے نا, مجھے کئی بار لوگ کہتے ہیں جی آج کل تو بہت علم ہر جگہ موجود ہے. میں کہتا ہوں یار انفارمیشن موجود ہے, پلیز اس کو علم نہ کہا کرو, ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے بی اے سورس آف سپورٹ. کس طرح کی سپورٹ وہ کہہ رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے بی اے فرم کانفیڈنٹ اینڈ اے پلر آف سپورٹ ان ٹائمز آف نیڈ ایموشنلی وداؤٹ بینگ اوور بیئرنگ. ٹھیک ہے, یا پھر وہ جتانے والا کام نہ ہو. سو ایموشنل سپورٹ ایٹ دا ٹائم آف نیڈ. سیکنڈ وہ کہہ رہا ہے کہ انکریج انڈیپینڈنس. اگر وہ جو کوئی نیا جو نہیں آئی ہے, اسپیشلی وہ نیو کپل کے لیے یہاں بات کر رہا ہے, کہ اگر آیا تو ان کو انڈیپینڈنٹ ٹائم انکریج کرو کہ بھائی تم بیٹا جاؤ جا کے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارو, تم اس وقت تم لوگوں کو بانڈنگ کی ضرورت ہے. تو یہ 2 چیزوں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ the family should act as a support pillar. سب کو, اور یہ سب کو کہہ رہا ہے. کیا ہوتا ہے کہ کیوں ہم یہ نہیں کروا پاتے اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں دیکھتے, یا اگر دیکھتے بھی ہیں, فرض کریں کہ جی شروع میں
ہم نے کچھ اچھی باتیں سن زیادہ لی. تر تو یہی مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے. اور ٹھیک پھر ہے. آس پاس کی انسٹالیشن LKKG سنڈروم یاد ہے آپ کو؟ ہاں LKKG سنڈروم کیا. لوگ کیا کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے. okay. ہم لوگوں کو ماشاء اللہ میرا اپنا سنڈروم بنایا ہوا. اچھا تو وہ اس کی وجہ سے نا کہ یار وہ ساتھ والے کی بہو تو اس طرح تھی تو ہم موہنی بہو کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. اور پھر وہ کان بھرتے ہیں, سب مرد ایک جیسے ہو جاتے ہیں, سب جو بہویں آتی ہیں نا وہ شوہروں پہ قبضہ کر لیتی ہیں. اب یہ وہ غلط العام چیزیں ہیں جن سے ہم امپیکٹ ہو کے افیکٹ ہو کے پھر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. جی فیئر. اچھا اگر وہ قریب ہو جائے گی تو اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ کی پوری اگلی جنریشن اچھی طرح سے ریز ہوگی, ایک زیادہ بہتر انداز میں جو ہے نا وہ آپ کا نسل پروان چڑھے گی. آپ جو کچھ چاہتے ہیں کہ جی. اچھا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا, آپ لوگ بات کر رہے تھے تو کہ اس ٹائم جو صورتحال ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے, کس قسم کی جنریشن ہم ریز کرنا چاہتے ہیں, یہ ریز کرنی چاہیے؟ پتہ ہی نہیں ہے سر, ہاں پتہ ہی نہیں ہے کس قسم کی جنریشن جو ہے نا وہ ریز کرنی چاہیے. آگے جنگوں کے حالات, ٹھیک ہے, نہیں وہ سروائیو کون کرے گا اور تھرائیو کون کرے گا چاہیے اور بات ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں نا, یہ تو کہہ رہا ہوں. تو جو جنگوں کے حالات ہیں یا جو کوئی معاملات ہے یا جو فتن کا دور ہے, اس صورتحال میں ہم اس قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جو یعنی ایک ذرا سی بھی سختی برداشت نہ کرے. سختی تو دور کی بات ہے, گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی. سختی باتوں کی ابھی ہم باتوں کی سختی پہ بات کر رہے ہیں, جسمانی سختی تو ابھی بہت بات کی بات ہے. سختی تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو جو جنریشن تیار کر رہے ہیں وہ ہم ان کو فیشن میں ڈپریشن دے رہے ہیں. جی ہم ان کو بتا رہے ہیں. اور میں یہ آج کل ایک بات چل رہی ہے نا کہ ایتھیزم بڑھ رہا ہے. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس کے, میں بھی اس وقت بھی کوئی 5-6 کیسز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ایک بچی ہے, وہ اراؤنڈ 30 کی ایج ہے, وہ کہنے لگی سر مجھے اس لیے میں اللہ کا انکار نہیں کر رہی کہ مجھے جو ہے اللہ پہ یقین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے اس لیے کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں, میں بچپن سے دعائیں مانگ رہی ہوں, یہ میرے ماں باپ تو سیدھے ہوئے نہیں آج تک. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی اللہ ہوتا تو ان کو سیدھا نہ کر دیتا میرے لیے. اس وجہ سے یہ سیکنڈ کانفلکٹ آ رہا ہے. جی یہ بہت بڑی ایک ریزن ہے. اینی ویز اب بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں یہ اس کا اب سوال آیا ہے تو جواب دینا ضروری بھی ہے اس جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کو امتحان کی جگہ ہی بنایا. بالکل. کئی دفعہ ہماری اولاد ہمارے لیے امتحان بن جاتی ہے. وہ یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ہمارے درجات بلند کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, یا جو ہے نا ہمیں مضبوط کرنے کی وجہ سے کہ بعد میں کوئی بڑا امتحان آ رہا ہوتا ہے تو چھوٹا کوئی امتحان دے دیا جاتا ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ ڈیف پیدا ہو گئی یا کوئی معذور کوئی اور مسئلہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں یا گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی کئی ایک حکمتیں ہوتی ہیں, وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, اگر دنیا سکون کی جگہ ہی بن جائے تو جنت اور دنیا میں پھر فرق نہیں نہ رہ جاتا. تو دنیا اور جنت کا فرق ہی یہ ہے کہ بھئی دنیا میں حسد بھی ہوگا, کینہ بھی ہوگا, بغض بھی ہوگا, ایک دوسرے کے معاملات بھی ہوں گے, لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, شیطان بھی پھر یہاں پہ انوالو ہے, جنت میں وہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری ان چیزوں کے درمیان جب انسان جیتا ہے تو پھر تو اصل مین چیز وہی ہے, عقیدے کو اگر بندہ سیکھ لے, دنیا کی ڈیفینیشن کو سیکھ لے تو ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. اچھا جی, نیکسٹ پوائنٹ وہ کہتا ہے, بڑا زبردست پوائنٹ ہے, یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر اس کو طریقے سے لے کے کہتا ہے ریزالو کانفلکٹس گریسفلی. اور اس نے طریقہ بتایا ہے. نمبر 1 کہہ رہا ہے کہ جی اسٹے کام ان دی مومنٹ آف ڈس ایگریمنٹ, جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ایک ایپیسوڈ میں ڈسکشن کی تھی اس ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے, فوکس آن دا سولوشن رادر دین بلیم. صحیح. یہ میرے مینٹور تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ ایک بات بہت ہی خوبصورت کہتے ہوتے تھے, قرآن سے انہوں نے ڈرائیو کی ہوئی تھی کہ وین ایور یو فیس اگنورنس اگنور اٹ گریسفلی. ویری نائس, ہے نا, ماشاءاللہ. وین ایور یو فیس اگنورنس اگنور اٹ گریسفلی. اور وہ یہ اگلا پوائنٹ یہی دے رہا ہے, ایگزیکٹلی کہہ رہا ہے اپولوجائز اینڈ فارگیو. اس کو شیخ ہیثم کہتے تھے IFF فارمولا. ٹھیک ہے, جس میں ان کا IFF جو تھا نا وہ ہے فارگیو اینڈ فارگیٹ. ٹھیک ہے, تو وہی کہہ رہا ہے کہ جی اف مس انڈرسٹینڈنگ ڈز اکر بی ولنگ ٹو اپولوجائز اینڈ فارگیو. یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس نا کچھ کرنے کو ہو. ٹھیک جی ہے, جب ہمارے پاس زیادہ کام ہوتے ہیں نا, مصروفیت انسان کو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے ہی نہیں دیتی. اور جب بندہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے, فارغ بیٹھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, مقصد ہی نہیں ہے, فارغ بیٹھے تھے تو کبھی موبائل اٹھا لیا, ٹک ٹاک چلا لی, فیس بک چلا لی, تو ان چیزوں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا انسان پھر سوچتا ہے. تو وہ سوچنا اور وہ جو اس کا اس میں نا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست انسان کی جو ایک تخلیق کی ہے نا, یہ آپ کا موضوع ہے ویسے, لیکن ہلکا سا میں اس پہ اشارہ کر دیتا ہوں. انسان کے جسم میں جتنی چیزیں ہیں نا
ان سب نے اپنا صبح اٹھتے ساتھ کام شروع کر دینا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اس میں مجلس میں نے مثال بھی دی تھی کہ ہماری جو زبان ہے وہ دن بھر بات کرتی ہے. ایک مرد دن میں 7,000 لفظ بولتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عورت کتنے بولتی ہے؟ عورت 20,000 بولتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ 7,000 اچھا جو الفاظ بولنے ہیں, یا صبح جب ہم اٹھے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلی ہیں, اب ہم نے کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے, اب ہمارے ہاتھوں نے کچھ نہ کچھ پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز نے, جسم کے حصے نے ایک کام کرنا ہے, دماغ نے سوچنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت چغلی سے منع کر کے ذکر و اذکار کی طرف لگایا, اسی لیے مصروف رکھا قرآن کے ذریعے, اسی لیے مصروف رکھا نماز کے ذریعے, اسی لیے کہا فلاں فلاں جگہوں پہ جاؤ. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان جب فارغ رہے گا نا تو فارغ رہ نہیں سکتا اصل میں. وہ یہاں تو پازیٹیو کام کرے گا یا نیگیٹو کرے گا. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ چیزیں اگر معاف کرنا چاہتے ہیں, بھولنا چاہتے ہیں, اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے اللہ تعالیٰ کی, انسان کا بھولنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سر حافظ ابن قیم نے کہا ہے, ہم مائنڈ سائنسز میں یہ پڑھاتے ہیں کہ ہمارا برین 3 کام کرتا ہے, ڈیلیشن, ڈسٹورشن اور جنرلائزیشن. اور اس میں جو سب سے بڑا انٹرسٹنگ جو چیز ہم بتاتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ہے ڈیلیشن. اگر ڈیلیٹ نہ کریں تو ہمارا برین پاگل ہو جائے گا. صحیح. اور وہ ڈیلیشن بڑی ورنہ میں آج تک اپنے والد صاحب, میرے والد صاحب کو 98 میں فوت ہوئے تھے, اتنے سال ہو گئے, میں آج تک انہی کے خیالوں میں بیٹھا رہتا. صحیح. تو یہ اور بالکل بھولنا نہیں تھا بھائی, تم نے فلاں دن فلاں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا. ٹھیک ہے. وہ فلاں جگہ پہ تم بیٹھے تھے, 10 لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے, فلاں 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 بھی بیٹھے تھے, تو اس وقت تم نے مجھے فلاں لفظ کہا تھا. یہ میں ابھی یہ کیس جو کر پاگل رہا ہو ہوں, جانا بندے نے. میں ابھی یہ کیس جو کر رہا ہوں, وہ 11 سال کی شادی ہے, جھگڑے شروع ہوئے ہیں اب زیادہ. ٹھیک ہے. وہ باتیں کر رہی ہے, جب ہم شادی سے پہلے جب ہم ملے تھے نا, تو اس وقت اس نے ایک بات کی تھی جو کہ مجھے اس وقت سمجھ جانی چاہیے تھی, مجھے آج سمجھ آ رہی ہے. اس نے شادی کے بعد جو ہے نا, وہ مجھے جس پہلا ہفتہ تھا ہمارا, گاڑی میں ہم جا رہے تھے, تو اس نے گاڑی میں نا ایک بندے کو زور سے ہارن مارا تھا. بھائی یار. اچھا علی بھائی اور جنید بھائی, بات پتہ ہے کیا ہے, وہ نا ایک بالکل آئس برگ کانسیپٹ ہے. یہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور پھر مینیفیسٹیشن بعد میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ ظاہری بات, اب وہ کچرا جمع کر کے آپ نے رکھا ہوا اتنے گیگو گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تو کچرا ہوتا بھی نہیں ہے نا. اب کسی کو ہارن مارنے سے آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے, یہ ہمارے معاشرے کا نا ایک بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے. اور یہ جوڑا پتہ کیسے تھا, سوری جوڑا پتہ کیسے تھا اس نے, اگر یہ میری رسپیکٹ کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی, ہارن کیوں مارتا, اگلا جھگڑا کر سکتا تھا اس سے, یہ میری رسپیکٹ ہی نہیں کرتا. اب امیجن کریں آپ, اسے کہتے ہیں مینیفیسٹیشن. سبحان اللہ. ہونا یہ چاہیے تھا, دیکھیں, اور ہونا یہ چاہیے بھی ہمارے معاشرے کے اندر. مثال کے طور پہ میں شادی کرتا ہوں, میری بیوی کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو پایا, اب ہم جدا ہونا چاہتے ہیں, کیا ضروری ہے کہ میں معاشرے کے سامنے لڑ جھگڑنا تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو ہو ہی رہا ہے ہمارا, کیا میں معاشرے کے سامنے اس کے 100 عیب بیان کروں پھر اس کو چھوڑوں؟ یا بیوی جو ہے نا, وہ اگر شوہر کو چھوڑ رہی ہے, نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ, تو ٹھیک ہے یار, میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اپنی فیملی کو بتائے, جن 2-4 لوگوں کو بتانا ہے. کیا ہر بندے کو بتانا ضروری ہے؟ تو یا سوشل میڈیا پہ آنا ضروری ہے؟ یہ بہت زیادہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, اور یہی میں ہر ایک کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ طلاق ہوئی ہے, کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. طلاق کی تو میں نے ایک مثال دے دی نا. یہ ہر جگہ پہ جہاں پر ہم نے رشتوں کو قائم رکھنا ہوتا ہے نا, وہاں جو آپ نے یہ ہیڈنگ پڑھی تھی کہ بھائی ہم پھر نیگیٹیوٹی میں نہیں جاتے, ہم کسی بھی چیز کا حل تلاش کرتے ہیں بیٹھ کے, کہ یار ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا, جو بھی ہوا, اب اس کو حل کیسے کرنا ہے. مقصدیت اگر آپ کی زندگی میں کی بجائے سولوشن, اگر مقصدیت ہوگی آپ کی زندگی میں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیسفل لائف گزاریں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی جنریشن آگے ریز کریں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی آپ زندگی میں ہے یہ کوئی جنگ نہیں ہے, اس میں کسی آپ نے ون نہیں کرنا ہے صرف, ٹھیک ہے, آپ کی وننگ پوزیشن ہوگی ایوری ٹائم, آپ اس کے لیے اسٹرائیو نہیں کر رہے. ہاں, جیسے ابھی جنگ میں بات ہو رہی تھی نا, کہتے جی جیتا کون, کیسے پتا چلے گا, آخری تھپڑ جس نے مارا ہے وہ جیتا. ٹھیک ہے, تو جیت اور ہار ایسے تھوڑی وہ ڈیفائن کی جاتی. اوکے جی, چلیں جی آگے چلتے ہیں. وہ آگے اس نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا. اب یہ چیٹ جی پی ٹی کو میں نے مسلم نہیں کہا ہوا, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے انوالو فیتھ اینڈ ویلیوز, اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامک ٹیچنگ اسپیشلی in the context of relationships is highly regarded. Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasized treating in-laws with kindness and respect
acts of service and kindness, because acts of service and kindness are forms of sadaqah. سبحان اللہ. یہ چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور دوسرا کہہ رہا ہے then you make dua, prayers and patience and seek guidance from the Almighty. یعنی یہ مطلب میں نے کہیں اسلامک کا ورڈ اس کو یوز نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے. نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ تو اس کو پتا ہے کہ پتہ ہے, آپ جو ہے نا وہ اندر سے آپ نے پہلے بھی سرچ کیا ہے نا, وہ آپ کی ہسٹری نکال لیتا ہے, آپ کا سب کچھ پتہ ہے اس کو کہ آپ کون ہے, وہ جواب اس لحاظ سے دیتا ہے. تو لیکن ان دونوں پوائنٹس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ فیتھ اینڈ ویلیوز. تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامک ٹیچنگز میں کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ایمفسائزڈ ٹریٹنگ ان لاز ود کائنڈنس اینڈ ریسپیکٹ بیکاز ایکٹس آف سروس اینڈ کائنڈنس آر فارمز آف صدقہ. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا کریں, یہ جو کچھ سن رہے ہیں اس کو عمل میں لے کر آئیں. لیکن جو پرابلم ہے نا جی معاشرے میں, جو مسئلہ ہے جی معاشرے میں, مسئلہ میں بہت بڑی ہے, اور میں دو مسئلے, یہ تو بنیادی, ایک میں بہت بڑی ہے اور دوسرا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وکٹم اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب میں یہ نہ کروں تو کیا ثابت کروں؟ کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں, سوال ہے دیکھیں ہمارے ساس اور بہو کے مسئلے میں یا شوہر اور بیوی کے مسئلے میں یا کسی بھی ریلیشن شپ میں پرابلم یہی ہے. کوئی بڑے اور کوئی ایشوز نہیں ہے. 5-7 چیزیں آپ سیدھی کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ پیسفل ہو جائے گی. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کی زندگی یہاں بھی جہنم ہے. یعنی جیتنا کس سے ہے؟ سوال یہ ہے کہ یار جیتنا کس سے ہے, نمبر 1. اچھا جیت کے مجھے کیا ملے گا؟ میں مثال کے طور پر میں سیٹسفائی ہوگی. ہاں تو اس کو ختم کرنا پڑے گا نا, میں مارنی پڑتی. سکون کی ڈیفینیشن غلط ہے نا. ہاں جی, سکون ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے میں. جی ہمارا یہاں سکون یہ ہے کہ اچھا اب اس سکون میں نے اپنے بندے کو تو قابو کر لیا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا اور وہ US کا کیس تھا کہ جی میں نے اپنے بندے سے میں نے علیحدگی کر لی, سب کچھ کر لیا, میں نے اپنے بندے کو قابو کر لیا ہے یہ, لیکن یہ گم سم ہو گیا ہے. یہ اب میرے سے اب ہمارا جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے ٹائم بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, بٹ ایسے مجھے لگتا ہے, مجھے فیل ہوتا ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہے. میں کہا تو نے کیا جیتا, تو نے اس کی وجہ سے زندگی نکال لی, ٹھیک ہے, کیا اور جو ہے نا وہ اب آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اب وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, وہ روبوٹ ہے, اب آپ پھر بھی راضی نہیں ہیں. اب وہ روبوٹ ہے نا, اب اس میں ایموشن نہیں. انسان نا گھلے ملے جتنا زیادہ گھلتا ملتا ہے نا, اتنا زیادہ اس میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اتنا زیادہ وہ اچھا بنتا ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ انسان کی کریشن ہی ایسے ہوئی ہے کہ جب انسان گھلتا ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے مومن ہیں. ایک وہ ہے یلتقی مع الناس ویصبر علی اذاہم, جو لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. خیر من المؤمن الذی لا یلتقی مع الناس ولا یصبر علی اذاہم, یہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہ ملتا ہے نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی ملنا ملانا یہ انسان کو بہت بڑا کر دیتا ہے اور اس کے ایموشنز بڑھتے ہیں اور اس کو کبھی بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے. وہ کب؟ جب وہ لوگوں سے مل رہا ہے. اکیلا انسان, میں یہ کہتا ہوں اکیلا انسان وہ کتنی دیر تک جیے گا؟ ٹھیک ہے, وہ تھوڑی دیر موبائل چلا لے گا, وہ تھوڑی دیر موبائل چلا لے گا, کچھ تھوڑے اور کام کر لے گا, اس کے بعد بور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ, اس پہ میں نے ایک دفعہ ریسرچ پڑھی تھی کہ عبادات میں بھی ویریشن اسی وجہ سے رکھی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے واقعی صحیح کہا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تلاوت کر لو, کسی کی مدد کر لو, صلہ رحمی کر لو, عیادت کر لو, ٹھیک ہے, عیادت کر لو, ٹھیک ہے, مطلب ویریشن ہے. یہ نہیں ہے یہ اس سے تو آپ نے مجھے تو ایک اور اس کی بات سمجھ آ گئی ابھی. فجر میں تھوڑی رکعت کیوں ہے اور عشاء میں زیادہ رکعت کیوں ہے؟ کیونکہ فجر میں آپ نے جلدی جلدی کام کے لیے نکلنا ہے نا, تو آپ پڑھیں. نہیں, وہ قرات بڑھا دی گئی ہے, وہ تو اس کا یہ جواب. لیکن یہ کہ عشاء میں جو ہے وہ آپ زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. شاید یہ میرے ذہن میں آپ کی بات سے آ رہا ہے. بھائی یہ چیزیں نکال سکتے ہیں کہیں سے, لیکن ویسے نکلتی نہیں ہے. وہ ٹائم فجر میں زیادہ لگتا ہے, یعنی عشاء سے, کیونکہ قرات بڑھا دی ہے نا, اس میں 60 سے 100 آیتیں اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ کرتے تھے, تو وہ بڑھا دی گئی. اچھا, اور فجر کے بعد جنرلی یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں, اذکار کریں, یعنی جنرلی ریکمینڈیڈ ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی فضیلت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور عشاء میں یہ ہے کہ آپ گھر جائیں جلدی اور پھر اس قسم کا, تو وہ اس طرح ریلیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کریکشن. اچھا, تو نیکسٹ پوائنٹ پہ چلیں جی. جی, نیکسٹ پوائنٹ دعا والا تھا. دعا والا. دعا کا جو حصہ ہے نا, وہ خاندانی ایک اصول
اس کو آپ سمجھ لیں یا پوری زندگی میں اس اصول کو لازمی آپ اپنی زندگی میں ایک لازمی جزو کے طور پہ رکھیں. دعا کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. اور دعا کے مطلب بہت ساری شرائط میں سے ایک شرط ہے یقین کا ہونا، جو ہم میں بہت کمی ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ میری یہ دعا قبول ہونی ہے. جب شک ہے نا یار پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی قد دعوت فلم یستجب لی، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، تو ایسے دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. دعا میں یقین. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کو ملیں گی، وہ لباس پہننے کی ہو، وہ کھانا کھانے کی ہو، وہ گھر سے نکلنے کی ہے، مسجد جانے کی ہے، ہر جگہ دعا ہے. وہ دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ بندہ وہ اپنی ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جب بھی انسان دعا کرتا ہے، مجھے وہ حدیث جو ہے نا میں جب بھی سناتا ہوں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قصہ آ گیا، ایک کیس آیا، اور کیس تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے، انس بن نضر ہیں، ان کی بہن کا ایک کیس ہے. اور اس کیس میں ہوا کیا کہ ان کا نا لڑائی ہو گئی ایک لونڈی کے ساتھ. اچھا، لونڈی کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو لونڈی کے دانت ٹوٹ گئے. اب اس میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کا فیصلہ کیا، تو کہا کہ بدلے میں اس کے بھی قصاص ہوگا اس میں اور دانت توڑے جائیں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری بہن ہے تو کوئی اس میں نکالیں، کوئی رعایت وغیرہ کریں، وہ معافی کا مطالبہ ان سے کر دیں. تو آپ نے فرمایا انس ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے یہ ہوگا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تھوڑی سی ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے نا غصے میں آ گئے اور کہنے لگے یا انس کتاب اللہ القصاص، یا انس اللہ کی کتاب میں قصاص ہے، قصاص ہونا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ بات ہوئی تو انس رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی، کہنے لگے اللہ کی قسم قصاص نہیں ہوگا. اللہ اچھا، یہ بات ابھی ہوئی، انہوں نے کہی ہے کہ اللہ کی قسم قصاص نہیں ہوگا. جیسی یہ بات کہی اس کے گھر والے آئے اور انہیں معاف کر دیا. اور فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑے سے لال پیلے ہوئے تھے کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مومن جو ہے نا، مسلمان، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی ہو جائے اور دنیا میں بھی اس کو حد نہ لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ مسکراہٹ آئی اور کہنے لگے کہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، وہ زمین پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے دے نا، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مقام تھا ان کا. تو یہ دعا کا یہ جو ہے نا، انسان اگر اس یقین کے ساتھ کر لینا کہ اللہ مجھے یہ چاہیے. اور ہمارے استاد جی ہیں وہ دعا کرنا سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتر بہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو کہو کہ اللہ تو نے مجھے منع کیا ہے کسی اور کے پاس نہیں جانا، اور مجھے یہ چاہیے اور مجھے مل نہیں رہا، تو میں کہاں جاؤں؟ اے اللہ مجھے بتا میں لوں کس سے؟ اگر تیرے سے نہیں لینا تو میں نے لینا کس سے؟ تو نے دینا ہے تو مجھے دے، میں بیٹھا ہوں. اگر بندہ اتنے لاڈ اور پیار سے، اور ایک ہمارے دوست ہیں وہ بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ ان کے نا انداز ہی بڑا زبردست ہے. وہ بچے جب دعا کر رہے ہوتے تھے نا ان کے مدرسے میں، میں جب چکر لگاتا تھا تو بڑے زبردست وہ کہتے تھے، بچوں سے دعا کرواتے بچے پھر اس طرح، اے میرے پیارے اللہ جی مجھے یہ چیز دے دے، اے میرے پیارے اللہ جی مجھے یہ چیز دے دے. تو وہ جو یہ انداز ہے نا، اے میرے پیارے اللہ جی، عزت اور احترام کا جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا وہ ایک تو اس میں بڑا ایموشن ہے. تو دعا کو ہر چیز اس سے بدل سکتی ہے. اور آخری بات کر کے اگلے پوائنٹ پہ ہم چلتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظ اللہ تعالی، وہ کہتے ہوتے ہیں دنیا میں نا سب سے طاقتور چیز دعا ہے. اس کے اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا جو ہے نا یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اتنی طاقتور چیز ہو اور بندہ اس کو استعمال نہ کرے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں بندہ اگر استعمال کر لینا
تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ دشمن کے خلاف ہو چاہے وہ دنیا میں ہو۔ انسان ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اسلحہ ٹھیک ہے، چلانا آتا ہے اس کو، تو وہ جب چلائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب ایک مومن ہے، مومن کے پاس دعا ہے، ٹھیک ہے، اور دعا صحیح کرنی بھی آتی ہے اس کو، لیکن کر نہیں رہا، دشمن نہیں مرے گا، کر نہیں رہا، یا دعائیں مانگ رہا ہے لیکن اس کا جو اسلحہ ہے دعا کا طریقہ اس کو نہیں آتا، یا کرتا ہی نہیں ہے، تینوں صورتوں میں ظاہر سی بات ہے وہ کچھ فتح نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں نا اپنی زندگی میں یہ چیز بہت زیادہ اس کو کرنا چاہیے۔ میرے جی نا زمانہ اور اس جاہلیت میں سر آپ میرے نا زمانہ جاہلیت میں مجھ پہ ایک دور ایسا آیا جس میں یہ سوچتا تھا یار میں دعا کیوں مانگوں، اللہ کو پتہ نا میرے دل میں کیا ہے، اللہ خود سن لے گا، اگر نہیں سن رہا۔ میرا زمانہ جاہلیت تھا، ہوتا جاہل ہم کچھ ہم سب کسی عمل سے گزر کے آئے ہیں۔ تو ایک دن نا بیٹھا ہوا تھا میں، اور میں نے وہ پڑھا، میں کچھ پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے تھے۔ بدر سے پہلے دعا جب انہوں نے مانگی کہ اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اگر آج تو نے 300 سے، تو مجھے ایک دم اللہ کی طرف سے یہ اسٹرائک کی چیز کہ یار میرے دل کی بات تو وہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا یہ تو مجھے یقین نہیں ہے، لیکن وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دل کی ہر چیز جانتا تھا، تو پھر نبی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اگر وہ دعا مانگ رہے تھے تو مجھے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر مجھے اللہ نے اس طرح سے اس کو کریکشن کی میری، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے، پتہ اللہ تعالیٰ کو سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی تو یہ کرے گا تو یہ چیز تجھے مل جائے گی، تو نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ جب وہ سبب سے ہٹتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں ساس بہو کی طرف، ہاں جی، اگلے اور ریلیشن شپ کی طرف، اور بہو شوہر کی طرف، اور سسرال میں جو ہے نا بہو کی پلیسمنٹ کی طرف، تو وہاں پہ بھی دعا کو استعمال کریں۔ بالکل وہ یہی پوائنٹ ہے، یہ اسی پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے نا۔ ہاں جی، یعنی میری اگر ساس میں مسئلہ ہے تو میں کیوں نہیں، اچھا میرا شوہر نہیں بدل رہا، شوہر نہیں بدل رہا، یہ ہاں شوہر کے بہت سارے قصے ہیں، بیویوں کے بہت سارے قصے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو نیک بنا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ تو جس میں کمی ہے نا اس کی کمی کو اللہ کے سامنے ذکر کرنا، یہ ایک تو غیبت سے بندہ نکل گیا، لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے تو غیبت ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو برا بھی لگے گا، اور اگر غلط آپ بات تہمت ہو گئی، چپ کر کے آرام سے نا وہ کہیں کہ وہ جس طرح وہ میں نے ایک مثال دی تھی نا، ایک بندہ وہ کیا واپٹا آفس گیا تو جا کے اس کو کہتا ہے یار میٹر لگا دے بھائی، وہ کہتا بھائی نہیں ابھی لگنا ہے فلاں فلاں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے گل کر لینا۔ اچھا وہ ساتھ جو اس کے تھا وہ بندہ اس کو کہتا ہے اوپر والا، اچھا وہ بھی پریشان ہو گیا، اتنے گل کر لینا، پتہ نہیں کس کے ساتھ بات کرنی ہے اس نے، اوپر کے کسی افسر کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ وہ باہر نکلا تو ساتھ جو بندہ تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اتیا لینا جو تو رابطہ سیگا، یعنی اوپر والے سے جب رابطہ تھا تو اس کے پاس پھر ضرور آنا تھا تو وہ ادھر سے ڈائریکٹ ہی کروا لیتا۔ تو کہتا ہے اوپر والے سے مراد اللہ ہے، رات 2 رکعتاں دی مار ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میٹر ہے یہ 2 رکعتوں کی مار ہے، یعنی میں نے صبح 2 رکعتیں تہجد کی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے دیکھنے لگ جانا ہے، اور 2 ہفتوں میں وہ کام اس کا ہوا بھی۔ تو یہ یقین کی بات ہے، کہیں مسئلہ آ رہا ہے ساس میں، بہو میں، شوہر میں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہم استعمال نہیں کرتے۔ اور اس میں 2 چیزیں ایڈ کروں آپ کی اجازت سے، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں پرسنل اگر آپ کو بتاؤں تو مجھے جب بھی جتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جو چیز چاہیے ہوتی ہے، میں اپنے رب سے جا کے ایک قطرہ گراتا ہوں، زیادہ بھی نہیں گرنے دیتا وہ، اور وہ الحمدللہ وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے اس وقت تک، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کیونکہ ہم نا میں نے یہ چیز سیکھی ہے، اب مے بی آئی ایم رانگ ان دیٹ تھنگ، کہ دعا مانگنے کے آداب میں سب سے جو پہلا ادب ہے نا وہ ہے اپنے دل کی کلینلینس۔ ضروری ہے۔ اگر ہم نے دعا مانگ رہے ہیں اور میرے دل میں جو ہے نا وہ لا آف اٹریکشن، ایڈوانس لا آف اٹریکشن بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی بڑی، وہ وائرل بھی ہوئی، تو اس میں وہ ایڈوانس لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی چیز اٹریکٹ کرنی ہے تو پہلے آپ کو وہ یار وہ کتے والی مثال سنانی پڑنی ہے، پہلے آپ کو کنویں سے وہ کتا نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کے مائنڈ میں اپریہینشن چلتی رہے گی آپ کبھی نہیں وہ اچیو کر سکیں گے، کوئی راز کام نہیں کرے گا، کوئی چیز کام نہیں کرے گی، رائٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں دعا کے لیے اگر آپ نے ساس کے لیے دعا کرنی ہے، شوہر کے لیے دعا کرنی ہے، تو پہلے اپنے دل سے کدورت، نفرت، حسد، ٹھیک ہے، ان کو ایک بار کلین کریں۔ دعا بندہ کرتا ہی تب ہے جب اس کے ساتھ محبت ہے،
اس کو صحیح رستے پہ لانا چاہتا ہے, اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہے, وگرنہ تو حسد دعا کرنے, یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں. لیکن ہوتا ہے کہ بظاہر تو وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, اور پتہ کہتے ہیں مجھے خاتون سے کہا سر میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے, آپ میری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ میں کہا بی بی تو کیوں قابو کرنا چاہتی ہے اسے؟ ورڈز کی ڈیفینیشن غلط ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے اس کے بھی بیسک رولز ہم انشاءاللہ میرے خیال اس پہ ایک الگ پوری دعا پہ ایپیسوڈ ہمیں کرنی چاہیے کہ دعا مانگنی کیسے چاہیے. جی نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سیلیبریٹ ٹوگیدر. کمال پوائنٹ دیا اس نے, کہتا ہے کریٹ میموریز. ٹھیک ہے, اف یو ڈونٹ ہیو, آف کورس نئی آئی ہے نا گھر میں, یا نیا بندہ آیا یا آپ کا نیا ریلیشن بنا, تو میموری تو بھی کوئی نہیں ہے. تو کریٹ میموریز, مائل اسٹونز اینڈ بلڈ پازیٹیو ایسوسیشنز ٹو چیریش دوز میموریز. کیا کمال بات کی. ٹھیک ہے, اور اگلا کہہ رہا ہے شیئر انٹرسٹس, انگیج ان ایکٹیویٹیز دیٹ بوتھ پارٹیز کین انجوائے, فار ایگزامپل کوکنگ, شاپنگ, لرننگ نیو اسکلز. ٹھیک ہے, اسپینڈنگ ٹائم ٹوگیدر. اور یہ وہ بلڈنگ کی ریلیشن شپ بلڈنگ کی اس نے کہہ رہا ہے. اس کی ایک ایک مثال دیتے جائیں نا. ہاں ٹھیک ہے, کریٹنگ میموریز کی مثال. مصطفیٰ بھائی کچھ نہیں بول رہے, میں اس لیے جان کے کہہ رہا ہوں. کریٹنگ میموریز کی میموری بنانی ہے بھائی کوئی, مطلب یہ ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے میں نے تیرے ساتھ وہ کرنا ہے تو یاد رکھے گا, یہ وہ جو یاد رکھے والا یا یاد رکھے گی والا جو بات ہے نا, وہ والی میموری بنانے کا. ہاں لیکن یہ مثبت سائڈ پہ ہے نا, یعنی یہ آپ پازیٹیو میموریز بھی بلڈ کر سکتے ہیں اور ہانٹنگ میموریز بھی بلڈ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کہاں سے ہوگی بھائی؟ آپ کی جب شادی ہوئی ہے, آج تیسرا دن ہے, یار وہ کتنا فنکشن میں تم کتنی اچھی لگ رہی تھی, یار بیٹا وہ تو بس ہیڈ. ہم کیا کہتے ہیں, یار وہ کھانا اچھا نہیں تھا ویسے اس فنکشن کا. ہم میموریز وہاں سے نیگیٹو ایسوسیشن شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اسٹارٹنگ اسٹیپنگ اسٹون ہے کہ بیٹا تم میرے ساتھ جب کپڑے لینے آئی تھی نا, یاد ہے ہم تمہارے لیے جب کپڑے تمہارے شاپنگ کرنے گئے تھے, مجھے تمہاری یہ بات بڑی اچھی لگی تھی. اس کے بعد آپ میک اپ کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں, آپ فلانی چیز کو کرٹیسائز تم کس پارلر سے ہو کے آئی ہو یار, آپ جو ہے نا اب یہ ساری میموریز بلڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہانٹنگ میموریز, یہ نیگیٹو اینکرز بن رہے ہیں. میں نے اس زبان میں کہتے ہیں اینکرز بنا رہے ہیں لیکن نیگیٹو بنا رہے ہیں. جی بالکل ایسے. تو وہ ایک اس میں مزہ آتا ہے نا سر, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. چس, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چس ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کیا اچیو کر رہے ہوتے ہیں؟ مزہ. آپ مزہ نہیں اچیو کر رہے ہوتے, آپ اپنے لیے یہ ہے نا وہ ایک سزا کریٹ کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں ایک ایسا انوائرمنٹ کہ اب یہ جو ایک آپ گراؤنڈ ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے اندر جنگیں ہوا کریں گی, جس کے یعنی اس کا اگر آپ کو فوری طور پر, جس طرح یہ میں نے مطلب ان کی طرف سے بات کی ہے جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, ظاہری طور پہ گناہ کی ڈیفینیشن ہی ہے, آپ کو نا مطلب 1 منٹ کی سکون ملے گا, مزہ آئے گا, لیکن وہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں ہمارے لیے وہ جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, ہمارے رشتوں میں کہیں نہ کہیں وہ, جس طرح ابھی انہوں نے مثال دی کہ وہ اس کا ہارن بجایا ہوا 11 سال پہلے کا, اس کو آج وہ وہاں پہ وہ کر رہی ہے. تو اگر ہم نے اس طریقے سے کچھ باتیں کہی اور چیزیں کہی, وہ کبھی نہ کبھی کوئی اس طرح کا موقع آئے گا نا, تو سب نکلے گا. ہم پلیجر اور ہیپینس میں فرق نہیں سمجھ پا رہے. ایک اور جو ہے نا, یہ جو پرانی میموریز کے حوالے سے میں بات کروں, 20 سال ہو گئے شادی کو. کس کی؟ کسی کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور 20 سال میں ساس نے ڈائریکٹلی کبھی بہو کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے ناپسند ہو, کبھی نہیں ہے وہ اس کو ناپسند. اچھا اب سنیں نا, اور اس کے بعد کسی نے ولیمے والے دن اس بہو کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو آپ کی ساس ہے نا, یہ فلانی جگہ شادی کرنا چاہتی تھی اپنے بیٹے کی. صحیح ہے. اب وہ یہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے, 20 سال ہو گئے, اور ان دونوں کے بہو کا اور ساس کا ریلیشن شپ کبھی اچھا, یعنی وہ یہی سمجھ رہی ہے ہمیشہ سے کہ میں اسے پسند نہیں ہوں. ہاں ایسا ایک ریئل کیس ہے میرے پاس. یہ بھی ریئل ہے بھائی, یہ بھی بالکل ریئل کیس ہے. میرے پاس بھی ریئل کیس ہے. اور سنا دیں. نہیں لیکن فیکٹ یہ بالکل ایگزیکٹ سینٹیمنٹ ہے. اتنی ہی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 20 سال ہو گئے ہیں, اور 20 سال سے جو ہے نا وہ اب یہ سوچ رہی ہے کہ جناب یہ تو میری دشمن ہے. اس نے جو ہے نا وہ ورچوئل اینیمی کریٹ کی ہوئی ہے, میرے پہ جادو کرتی ہے, اور یہ جادو نہیں بھی کرتی. ایگزامپل دے رہا ہوں, مجھے جینے نہیں دیتی, یا اپنے بچے کو جو ہے نا وہ فلاں, اچھا وہ بچہ ماں باپ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ کہیں چلا گیا, یہ ہو گیا, وہ سب ہر کچھ سپورٹ کر رہا ہے وہ اپنی بیوی کو, یہ نہیں کہ نیگیٹیولی پازیٹیولی, لیکن نہ کردہ گناہ کی سزا تو ملتی رہے گی. لیکن جناب سانس دشمن ہے. وہ جو مسٹر خام خان نے ذہن میں بات ڈال دی تھی, تو میں اس کو لے کے بیٹھا ہوں. نہ میں نے اس کی جو ہے نا وہ وضاحت لی, نہ میں نے اس کو اپنے دل سے صاف کیا, اب وہ میموری بلڈ ہوئی ہوئی ہے. اور پھر میں دعائیں مانگتی ہوں, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے. ہاں جی, اس چیز کو ساتھ جوڑیں, جس دل میں کینہ, حسد, بغض ہے, اس دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. تو اچھا آگے آ گیا جی, شیئرڈ انٹرسٹ.
ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ انٹرسٹ بنائیں. فار ایگزامپل اگر بہو کو ساس کے ساتھ کوکنگ کرنے کا موقع ملے کہ اماں میں یہ جاننا چاہتی ہوں, یا آنٹی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو کیا پسند ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں, کیا حرج پڑے گا یار اس میں؟ اس میں کئی دفعہ شوہر سے بھی پوچھ لینا چاہیے. میرے پاس کچھ اس طرح کے کیسز آتے ہیں, بیوی نے نا ایسے اپنے ذہن سے ایک چیز بنائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ میرے شوہر کو یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند. اچھا وہ ہوا کیا تھا, کیس کچھ اس طرح کا آیا تھا کہ بیوی سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے شوہر کو کیا کیا پسند ہے, کیا کیا نہیں پسند, اس نے ایک لسٹ بنا دی. اچھا شوہر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نہیں پسند, اس نے کہا پسند ہے, کیوں نہیں پسند؟ اس نے کہا آپ کی بیوی نے تو یہ کہا. تو کہتا بھائی اس کے ہاتھ کا نہیں پسند, اس کو بنانا ہی نہیں آتا. جب یہ بنا کے لائی میں نے کہا بھائی یہ کیا بنا لی, یہ نہیں بنا کے لانا, ٹھیک ہے, تو میں نے منع کر دیا. وہی چیز میں اپنی امی کے ہاتھ کی کھا رہا ہوتا ہوں. جی تو یہ بھی کئی دفعہ فرق ہوتا ہے, اس لیے وہ آپس میں نا ڈسکس کریں, کئی دفعہ اس سے بھی پوچھ لیں جا کے. تو ایک کیس اس طرح کا آیا تھا تو وہ اس کو ہم نے حل کیا. جی بھائی. اوکے جی سوری کچھ آپ جی پلیز آپ. تو یہ ہو گیا ہمارا یہ والا پوسٹ, ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلے پوائنٹ پہ چلتے میں ہیں. آپ کو موقع اس لیے دیتا ہوں کہ جو ہے نا فیملیز میں جب 2-3 لوگ 4 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کو موقع بھی دینا چاہیے. ضروری تھوڑی ہے کہ میں اپنا نقطہ ہی ہمیشہ بیان کروں. لیکن نقطے آپ بیان کریں گے تو سر وہ نقطے یہ بھی ایک نقطہ ہے, یہ بھی بیان کر رہے ہیں. لوگ سمجھیں گے کہ ہم ڈیکوریشن پیس رکھا, ڈیکوریشن پیس ڈیکوریشن کلیاں ملنا ادھر. چلو باہر مل اچھا. ہاں. پھر وہ جی شوئنگ, اچھا اس نے پھر آگے نا سیپریٹ کیا ہوا ہے کہ جی ڈاٹر ان لا اور ہسبینڈ کے کیا کیا ہونے چاہیے اس کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی ریٹرن ریسیپروکیشن میں. تو کہہ رہا ہے شو رسپیکٹ اینڈ گریٹیٹیوڈ وچ مینس ایکنالج دا رول آف مدر ان لا ان ریزنگ ہر سن, ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف یہ کہنے کہ آپ نے کیسا بچہ بڑا کیا ہے, اینڈ ایکسپریس گریٹیٹیوڈ فار اپ برنگنگ ہم اینڈ مینیجنگ فیملی میٹرز. علی بھائی ہوگا اس وقت یہ جب آپ کو پازیٹیو, آپ کی یہ پرسپیکٹو پازیٹیو ہو, آپ کا ویو پازیٹیو. ہم تو وہی بتا رہے ہیں اگر آپ کا ویو پازیٹیو نہیں ہے, آج میں آپ والی بات کروں گا, ہم تو وہی بتا رہے ہیں کرنا کیا چاہیے. ہاں اچھا, اگر آپ کا ویو پازیٹیو نہیں ہے تو آپ کو کیڑے نظر آئیں گے, اور آپ کے منہ سے جھڑیں گے بھی کیڑے ہی, اور مکوڑے بھی. مکوڑے بھی. اگلا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب مکوڑے نا, پکوڑے تو نہیں نا. نہیں مکوڑے, مکوڑے. میم کاف مک. وہ کہہ رہا ہے سیک ایڈوائس ایون اف اٹ از ناٹ نیڈیڈ. سبحان اللہ. مطلب کہ کوئی بھی کام کرنے لگے, آپ نے خود اگر اپنے کمرے میں بھی پھول یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اماں میں یا آنٹی میں یہ پھول یہاں رکھوں, دیکھیں کیسا لگے گا. اچھا دیکھیں اب یہ مشورے کے فائدے کیا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی, امرہم شورا بینہم. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے کام ہے نا, چھوٹے چھوٹے کام میں بھی اگر آپ مشورہ لینے لگیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ انوالو کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز کمیونیکیشن ہے, ساس کو یہ فیل ہوگا کہ اچھا ساس بہو سے یہ کر رہی ہے, بہو ساس سے, کو لگے گا کہ وی آر انوالوڈ, وی آر فیملی, ورنہ تو بہو ہے میں ساس ہوں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال, ایک جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا جی, کیوں نہیں ہم پوچھتے, یہ بتائیں گی مجھے. ہاں کل کی بچی, میں نے فیشن ڈیزائننگ کی ہوئی ہے, میں نے انٹیریئر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے, تو مجھے زیادہ پتہ ہے کون سی چیز جو ہے نا وہ کہاں رکھنی ہے, کیسے رکھنی ہے. بھائی اس میں نا دیکھیں مشورے کے فائدے کیا ہوتے ہیں. جی میں یونیورسٹی میں تھا, آپ اچھا سن لو بھائی, ٹھیک ہے, ہم بھی گئے ہیں کبھی. اچھا ٹھیک, الحمدللہ. تو میں ادھر سے نا, میرا جو یونیورسٹی کا کارڈ تھا نا جس پہ کھانا ملتا تھا میس سے, تو وہ ایک دوست لے کے گیا ہوا تھا. اچھا میں میس کی طرف جا رہا, مجھے یاد نہیں تھا میری جیب میں کارڈ ہے کہ نہیں. اچھا میس کے پاس میں پہنچا ہوں تو میں نے جیب میں ہاتھ مارا تو کارڈ نہیں تھا. میں نے کہا یار وہ لے کے گیا ہوا ہے, کمپلین کرنی تھی, کوئی کمرے میں کوئی چیز خراب تھی تو وہ کارڈ پہ کمپلین ہوتی تھی, تو وہ لے کے گیا ہوا تھا. میں میس کے قریب 25 منٹ کا سفر کر کے میں پہنچا ہوں وہاں پہ, تو مجھے یاد آیا, میں نے کہا یار یہ تو کارڈ ہے ہی نہیں, تو اب کیسے کھانا ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس پہ بار کوڈ ہوتا تھا, وہ اسکین کر کے وہ پے پہلے کیا ہوتا تھا ہم نے. اچھا میں واپس جانے لگا تو ایک دوست کھانا کھا کے باہر نکل رہا تھا, تو کہنے لگا کیا ہوا. میں نے کہا یار بس وہ اس طرح تھا, تو اب کمرے کی طرف جا رہا ہوں. تو کہتا اس کو نمبر بتاؤ نا اس کا کارڈ کا, تو یا اپنا نام بتاؤ, تو وہ کمپیوٹر پہ لکھے گا تو آ جائے گا, تو آپ چلے جانا. تو میں چلا گیا. اب وہاں پہ جا کے میں کھانا کھا کے تو واپس آ گیا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ میرا وہ چکر بچ گیا. ایک بندے کو اپنا مسئلہ بتانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے حل مل گیا اور چیز ضائع نہیں ہوئی. اسی طریقے سے جب آپ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں نا, میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی, یہ والی مثال اس سے زیادہ واضح ہے. مثال کے طور پر آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں, نہیں مثال نہیں ہے, یہ حقیقی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں اور آپ نے اپنے اسٹاف کا اسمبلی کا ٹائم رکھا ہوا ہے 7 بجے. ٹھیک ہے,
اب آپ اس کو اسکول کے، کیونکہ آپ اونر ہیں، سی ای او ہیں، جو بھی آپ کا ایک مینیجر لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک قانون بنایا ہے کہ بھئی کل سے اسمبلی 6:45 ہوگی. 15 منٹ پہلے آپ نے کر دیے. آپ مروائیں گے مجھے 7:30 کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے چلیں جتنے بجے بھی ہے، یہ ٹائمنگ کوئی ایشو نہیں ہے، مثال دے رہے ہیں، صرف مذاقاً کہہ رہا ہوں یار، مثال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اگنور کر رہے ہیں. اچھا، تو اس میں کیا ہوا کہ اب جب کلاس میں سب بیٹھے، اسٹوڈنٹ آئے، اگلے دن سارے آئے، تو بچوں نے بات کی یا کسی اگر والد نے کسی ٹیچر سے بات کی، تو وہ ٹیچر کیا کہتے ہیں، جی ہم خود پریشان ہیں، 15 منٹ پہلے کر دیے ہیں، بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سے تو مشاورت کی نہیں. یہی چیز اگر آپ ان سے مشورہ کر کے کرتے، آپ نے ان کو ایک دن پہلے جمع کیا، آپ نے ان کو کہا یار ہمارا یہ ایشو ہے، اس وجہ سے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تقریباً سب ہاں ہی میں ملاتے ہیں. ایک آدھا کوئی اپنا مسئلہ ذکر کرتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں یار اس کو تھوڑا سا کر لیں، پہلے کر لیں، اس کو ایسے حل کر لیں، یا چلے آپ ملیں کچھ کر لیتے ہیں، اس کو بندہ سمجھا دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، اب جب بچے ان سے بات کریں گے یا والدین بات کریں گے، وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں. اب وہ آپ کی طرف سے دلائل دیں گے کہ بھائی ہم میٹنگ میں تھے تو اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے، یہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ جو فرق ہوتا ہے نا مشاورت کے بعد کا، وہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا آپ کی ٹیم میں ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ گلدان یہاں پر اچھا لگ رہا ہے یا یہاں پر اچھا لگ رہا ہے، ساس بہو نے مل کے دونوں نے کر دیا. اب بیٹا آیا تو بیٹے نے کہا یہ گلدان یہاں کس نے رکھا ہے، یہاں ٹوٹ گیا. مثال کے طور پر یہاں سے جاتے ہوئے نا ہاتھ بازو لگا، ٹوٹ گیا. بھئی یہ یہاں پہ تو نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ ہوتا تھا، یہ کس نے رکھا ہے یہاں پہ؟ اب اگر ایک بندے نے کیا ہوگا تو شامت ہے، اب مشاورت سے ہوا ہے تو زیادہ لوگ پھنس گئے نا، تو کسی کو کچھ نہیں ہو رہا، تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فائدہ تو ہے. ٹیم اپ. اچھا اس کے ساتھ نا اگلا وہ پتہ ہے کہہ رہا ہے کہ کلیریفائی ایکسپیکٹیشنز، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی. سیٹنگ ایکسپیکٹیشن، وہی اس سے بھی پہلے ہاں سیٹ سیٹنگ سے ایکسپیکٹیشن. پہلے آپ نے سیٹ تو کر لی نا. اب وہ ایک دوسرے کو بتائیں بھی تو صحیح کہ مجھے آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، تو کلیریفائی کر لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اب مثلا ایک رشتہ کسی نے کسی کے گھر بھیجا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بچی جو ہے اس کو تو کھانا پکانا نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، تو وہ کیا کریں گے. اس نے کہا جی ہمیں ہماری ایکسپیکٹیشن میں کھانا پکانا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس گھر میں نوکروں کی کمی نہیں ہے، ہم 3 لوگ ہیں، گھر میں 5 نوکر ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ صرف اپنے ہسبینڈ کو پراپر ٹائم دے، ٹھیک ہے، اور میک شور کرے کہ جس وقت وہ اس کو کھانا چاہیے کھانا وہاں پر اویلیبل ہو. یہ تو ایکسپیکٹیشن غلط نہیں ہے. نہیں یار یہ تو بڑی زبردست ایکسپیکٹیشن ہے، اور کیا چاہیے. سو سیٹنگ تو ہو گئی، لیکن کلیریفائی کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ بتانا بہت ضروری ہے. اس میں میں نے شاید ایک ایپیسوڈ میں کوئی مثال دی تھی اس کی. ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کی ایک شادی پہ نا ان کے ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی، تو اس نے اپنا مسئلہ ذکر کیا. اس نے کہا یار میں نا اپنی وائف سے طلاق چاہتا ہوں. وجہ بھائی کہتا یار سب کچھ ہے لیکن وہ میری کوئی خدمت نہیں کرتی. سب کچھ ہے مطلب گھر میں، جس طرح بھی آپ نے 5 نوکروں کی بات کی تو ان کے بھی کوئی 4-5 نوکر تھے. کہتا کپڑے دھونے والی الگ ہے، کھانا بنانے والی الگ ہے، سارے گھر کے کام کرنے والی الگ ہے، لیکن میری بیوی مجھے توجہ ہی نہیں دے رہی. تو میں جو ہے نا وہ کوئی چھوڑ کے کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اب اس نے کہا یار کیا آپ کیا چاہتے کیا ہیں اپنی بیوی سے؟ کہتے کم از کم مجھے کھانا دے یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو بھی ایک شوہر بیوی سے چاہتا ہے کہ یار توجہ دے، گھر آتا ہے بندہ پوچھ لے. تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کو بتایا؟ کہتا وہ بیوی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے، assumption. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ پتہ ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. یا تو ہم دیکھیں نا دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے ہم نے کوئی شادی کورس کیا تھا، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی کاؤنسلنگ لی تھی کہ جس میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے تھے، فرائض بتائے گئے تھے. اب پتہ ہے کہ یار ہاں یہ والا اس نے کرنا ہے، یہ والا میں نے کرنا ہے، یہ سارے کام. اب ہم نے کبھی اس طرح سیکھا ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ نہیں آپ ایک دفعہ بتا دیں، اپنی بیوی کو بتائیں، اس کے بعد پھر دیکھیں اگر مسئلہ صحیح نہیں ہوتا تو. کہتے پھر 1-2 سال بعد کہیں کسی شادی پہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے دوبارہ بتایا نہیں؟ تو کہتے الحمدللہ سب سے اچھی بیوی ہے میری. میں نے اس کو ایک دفعہ کہا اتنے بجے کافی چاہیے، اتنے بجے ناشتہ چاہیے، وہ حاضر تھا اور اس کے بعد سے صحیح چل رہا ہے. مطلب اس کو بتایا تو معاملہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ مسئلے ہیں کہ بھائی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ مجھے ایموشنلی کیا چاہیے، کھانے میں کیا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ایسے چاہیے، چمچ اس طرح نہیں رکھنا، اس طرح مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے. وہ کئیوں کا ہوتا ہے بھائی، وہ ہر چیز کا چھوٹی چھوٹی چیز کا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو اس طریقے سے نہیں، پانی اتنا ہمیں باہر سے. مطلب ایک ہمارے دوست ہیں ان کا یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے پانی میں نا 2 قسم کے پانی، دن میں 2 ٹائم پہ 2 قسم کے پانی چاہیے ہوتے ہیں.
اچھا کیسے؟ جب میں باہر سے آتا ہوں نا گرمی سے تو مجھے نارمل پانی چاہیے ہوتا ہے, ٹھنڈا پانی نہیں چاہیے ہوتا. جب میں گھر میں بیٹھا ہوں تو مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے. اب یہ کہتے ہیں میں اپنی وائف کو بتاتا ہوں, کئی دفعہ بتاتا ہوں لیکن وہ بھول جاتی جب باہر سے آتے تو ٹھنڈا پانی دے دیتی ہے اور گھر میں ہوتے تو گرم دے دیتی ہے. ایسے. اچھا تو بہرحال یہ چیزیں بتائیں گے تو کہیں نہ کہیں حل ہوں گی. اگر بتانے سے بھی نہیں حل ہو رہی تو پھر بھائی 3-4 مسئلے اس کے ہو سکتے ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے. جی نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ جی انوالو اینڈ کنسلٹ. کتنے رہ گئی ہیں یہ ہیں 5 اور 5 اور ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایپیسوڈ ہمارا زیادہ ٹائم کا ہو گیا ہے, اس کو ختم کر ٹھیک ہے, اس کو جلدی جلدی پھر میرا ختم. خیال ہے کہ ہم نے موسٹلی کور کر لیا ہے. ہاں میں سر اب ڈیٹیل میں نہیں 2 اور جاتا. بتا دیں ٹھیک ہے. بس. جی ہسبینڈ والا سر جس نے بڑا زبردست پوائنٹ دیا جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. وہ کہتا ہے بی اے برج ناٹ اے بیریئر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایسے فیسیلیٹیٹ مثال دے دیں. مثال کیا ہے, برج کا مطلب کیا ہے اور فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ بٹوین وائف اینڈ مدر. ٹھیک ہے. اوائڈ ٹیکنگ سائڈس ان کانفلکٹس, انسٹیڈ میڈییٹ ٹو فائنڈ کامن گراؤنڈ. دیکھیے اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے نا, وہ میں ایک نقطہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ برج بہت دفعہ انسان غلطی یہ کرتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ ہو گیا, اب اس مسئلے کو دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دس, الگ الگ پلیز ڈونٹ ڈو دس, الگ الگ ایکسٹریملی نو. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کی پہلے کوشش کریں ریزولوشن کر کے پھر سامنے جی, بٹھا پھر لو. آپ جو ہے نا وہ اس کو. اور اس میں بھی نا دیکھیں کچھ common اصول ground ہوتے ہیں وہ اصول نہیں ہوتے ہیں, جی یوں سمجھ لیں. جی ٹھیک ہے, کچھ اصول ہوتے ہیں وہ اصول نہیں ہوتے ہیں. جی آپ کو ہمیشہ بیوی کو یہ بتانا ہوتا ہے اور سمجھانا ہوتا ہے, اور یہ جتنی ہماری بہویں ہیں ان کو یہ میسیج ہے میرا کہ بھائی بیٹا اور بیوی ہمیشہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایموشنلی جو ماں کے ساتھ جڑا ہوا بیٹا ہے کئی سال سے, تو وہ ماں کی کبھی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا. کرنی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو اپنی ماں کو جتانا ہی جتانا ہے. اب آپ اگر یعنی بہو اگر سمجھدار ہے تو وہ یہ کہے کہ یار ٹھیک ہے غلطی میری تھی, میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, مسئلہ یہ تھا, ٹھیک ہے, یا جو بھی مسئلہ ہے اس میں وہ اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کر دے اور ماں کے خلاف نہ کرے. ٹھیک ہے, جب خلاف کرتی ہے نا تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس میں ہونا یہ چاہیے, اور شوہر کو ان دونوں سچویشن میں کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. بیوی کو یہ بتا دے کہ دیکھ ٹھیک ہے غلطی اگرچہ میری ماں کی ہے, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے, ہاں میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, میں معافی مانگ لیتا ہوں. دوسرا کہ تم یہاں پہ صحیح ہو, لیکن ماں کے سامنے جب ہم بیٹھیں گے نا فیصلہ کریں گے تو تم معافی مانگ لینا. کیا ہو جائے گا یار زیادہ. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے پاس نا 2 چھوٹے بچے لڑ گئے آپس میں نا, اب میرے پاس ایک بچہ کمپلین لے کر آیا اسکول میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. اتنا سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ, یہ شکایت تو لے آیا تھا, اب کروں کیا, اب کرنا کیا ہے اس کا. سیم ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ پھر وہ ری الائن کرتا ہے کہ اچھا اتنی کو بڑی بات اتنا کو بڑا مسئلہ نہیں ہے, چلیں چھوڑ دیں. اچھا اگلا وہ بڑا پوائنٹ جو ہے نا, 2 بڑے زبردست پوائنٹس پہ, انہیں 2 پوائنٹس میں ہم اینڈ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. وہ کہہ رہا ہے بیلنس ٹائم اینڈ اٹینشن. یہ ایک پوائنٹ اس نے کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اور دونوں کو ایکول ٹائم کو ان کو دو, کہ ماں کے لیے ماں کا وقت ہو, بیوی کے لیے بیوی, اٹینشن بھی اسی طرح. لیکن اس سے جو اگلا پوائنٹ ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئسنگ آن دا کیک ہے. وہ کہتا ہے ڈیفینڈ وین اینڈ ویئر نیسیسری. وہ ہم آلریڈی بھی یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی ہمیشہ غلط نہیں ہو سکتی, ماں ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور لیکن اس میں کرنا یہی چاہیے. دیکھیں ڈیفینڈ تو ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا, معاملہ خراب ہو رہا ہے تو پھر تو ہم کریں, ماں کو بھی پھر ہم ظاہری طور پہ سمجھا دیں سب کے سامنے. لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس طرح میں نے بھی کہا کہ بھئی بہو کو یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ظاہری طور پر ماں کی تعریف کر دی ہے یا کہہ دیا ہے کہ نہیں تم خاموش ہو جاؤ تو تم خاموش ہو جاؤ بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بڑے ہیں بزرگ ہیں, انہوں نے کر دی بات تو کر دی, بڑے کہہ دیتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑوں کی بات کا برا نہیں مناتے. یہ اصول سمجھ لیں کہ بھئی بڑوں کی بات کا برا نہیں منانا. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوتا ہوں یار جو ہمارے اپنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی جیتنا نہیں ہوتا, کوئی مقام حاصل نہیں کرنا ہوتا کہ میں جیت جاؤں گی تو مجھے یہ ملے گا. ملنا وہی ہے, مقام بھی وہی ہے, لیکن وہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اصلاح کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے صحیح سمجھا اس کو کہہ دیا, بلکہ اس سے تھریٹ اینڈ فیئر نکل جاتا ہے. مقام گیون ہے, قرآن دے دیا, مقام گیون ہے, وہ ماں کی جگہ پہ ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, آپ مانے یا نہ مانے, ابھی میرے پاس پرسوں ایک کیس آیا, وہ کیس تو نہیں تھا, مطلب ایک بندہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے. کہتا جی میرا پوتا ہے, بیٹی کے بیٹے کو پوتا ہی کہتے ہیں, نہیں نواسا ہے. کہتا میرا نواسا ہے تو وہ بیمار ہو گیا.
اب کہتے ہیں کہ میں نے وہ مطلب اس کو لے گئے سرکاری اسپتال اور چیک اپ کرایا جو بھی معاملات تھے. تو میرا ایک نا میں نے 10 سال کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس کام کیا تھا, تو وہ مجھے اس معاملے میں بہت اچھا لگ رہا تھا. تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی ادھر لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے ٹائم بھی لے لیا, سب کچھ کر لیا. بیٹی کہتی نہیں ابو جی نہیں لے کے جانا, اس کو یہیں پہ رکھنا ہے, ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے. تو وہ ڈاکٹر نے جو اس کو کہا تھا یا ڈرایا تھا یا جو بھی معاملات تھا, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مشورہ دیا, انہوں نے نہیں مانا, حالانکہ میں نے ٹائم بھی لے لیا تھا, سب کچھ لے لیا تھا. تو میں نے چھوڑ دیا. پھر وہ اگر نہیں جا رہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ان کا مسئلہ ہے, میں نے جو ایک دفعہ کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو یہ جو مقام ہوتا ہے نا کہ یار بس ٹھیک ہے, میری جو ایک فرض تھا نا وہ یہاں تک تھا, میں نے کہہ دیا. اگر وہ نہیں تسلیم کر رہا تو اس میں میں اپنی انا کا مسئلہ بناؤں, خدائی ٹھیک خدمتگار ہے, بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پھر زبردستی کروں اور پھر جو معاملات ہوں, ٹھیک ہے بھائی ہم نے کہنا تھا, ہم نے کوشش کرنی تھی, ہم نے کر دی. اگر ہماری ضرورت ہوگی کہیں پہ ہم کر لیں گے. اچھا اس کو جی وائنڈ اپ وہ یوں کر رہا ہے کہ ریممبر, ٹھیک ہے, کہ اٹ از اے ٹیم ایفرٹ. ایک فیملی بنانا, ٹیم کو سمجھیں نہیں گے نہیں وہی کہہ رہا ہے, وہ وائنڈ اپ کر رہا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے جی. ریممبر اٹس اے ٹیم ایفرٹ which needs patience, prayers, kindness and empathy. یہ اس نے وائنڈ اپ تو 4 چیزیں جو ہے نا وہ فیملی, وہ 6-7 چیزیں جس کا ذکر ہم بار کر بار چکے ہیں, کرتے رہے ہیں, بالکل تو وہ 4 چیزیں جو ہے نا اس نے دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیں. ریٹریٹ کر دیں کہ جی کیا کیا چیزیں ہوں گی, تو پھر جو ہے نا وہ آپ ایک فیملی کو لے کر چل سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں آپ کریں گے تو تیار رہیں. پھر میں نے اس میں نا ایک جیسے مرضی ایکسرسائز دی تھی جی اپنے, میرا ایک کورس تھا پاورفل کنورزیشن, اس میں پریکٹیکلی میں نے ایکسرسائز دی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو. ان کو میں نے کہا تھا یار آپ لوگوں نے نا ٹیم ورک کرنا ہے, اور ٹیم ورک میں ہر بندے سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, پھر اس کو اس کے حساب سے میں نے کام دیے. مثال کے طور پر فیملی گھر میں رہنے والے جو لوگ تھے, خواتین تھیں, ان کو میں نے گھریلو کام دیے. میں نے کہا آپ نے نا گھر کے فلاں حصے کی صفائی کرنی ہے, اور اس میں ہر بندے کو نا آپ نے کام دینا ہے اس کا, اور اس سے اس کے حصے کا آپ نے کام پوچھنا ہے آپ نے, بس یہ آپ کا کام ہے اور کچھ نہیں. اچھا اس میں کئی لوگوں کے جو بعد میں جوابات آئے نا, اس میں ایک کا جواب یہ تھا کہ سر مجھے نا بڑا غصہ آیا اس بات پہ کہ میں نے جب کام دیا نا تو سب نے اپنے کام کر لیے, یہ جو بندہ تھا اس کا حصہ وہ نہ اس طرح صاف ہوا, نہ اس نے دل سے کیا, نہ یہ کیا. اور میں بار بار جو ہے نا وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس کو جو کام دیا ہے میں چھوڑ دوں, میں خود کر لوں. جس طرح ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں اگر خود کر لیتا نا اب تک ہو بھی جاتا, تجھ سے بہتر بھی کر لیتا. تو کہتے ہیں یہ میں نے بات اس کو کر بھی دی کہ تم نے ٹائم ضائع کیا, یہ کیا وہ کیا, تو یہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں. میں نے کہا یہ آپ نے غلط کیا. ٹیم سے کام, میں نے کہا دنیا میں سارے کام بندہ اکیلے نہیں کر سکتا, اسی لیے ٹیم بنائی جاتی ہے. اور یہ ٹیم آپ ابھی سے بنائیں گے تو پھر, اور صبر بھی اسی طریقے سے پیدا ہوگا کہ بھائی اگر اس کو کام نہیں آ رہا ہے تو سکھائیں اس کو, آہستہ آہستہ کرنا سکھائیں. کیونکہ اگر آپ خود سارے کام کریں گے تو ہر وقت سارے کام بندہ خود نہیں کر سکتا. تو اس لیے ان چیزوں کے اندر یہ چیزیں جب تک نہیں آئیں گی تب تک معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اور میں اس میں ایک وائنڈ اپ ہے نا, ایک آپ کو بھائی کا ایک قصہ سناتا ہوں. کس کے؟ بڑے بھائی کا اپنے. اچھا ٹھیک ہے, میرے بڑے بھائی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سمجھ دی, اور میں اکثر ان سے مشورہ ملے ہوئے بھی ہیں آپ. وہ نا جب ہم وہ شیل میں تھے تو ان کا ماشاء اللہ ہی وہ سی ایف او, سی ایف او بندہ جو ہوتا ہے بڑے سینئر پوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے. ان کا باس چینج ہو گیا, تو ایک دوسری سائڈ والا ایک بندہ مدراس سے تھا, وہ آ گیا باس بن کے. اس نے آتے ہی نا ان کا ناطقہ بند کرنا شروع کر دیا بھائی کا. سب سے پہلا کام, اب سی ایف او ہے, اس کی 18 بندے کی ٹیم ہے, سب سے پہلا کام یہ کیا, اسے کہا تم جے وی ڈالنا شروع کر دو. اب جے وی جنرل واؤچر جو ہے نا وہ ایک ایسے ہے کہ آپ سی او کو کہیں جو انٹری پہلا جیسا نیا نیا بیکم, آپ ایسے ہے کہ آپ کسی سے کہیں تم سی او کل سے جو ہے تم دفتر کی صفائی شروع کر دو, یعنی یہ کام. تو بھائی نا ہفتے کے بعد بڑا فرسٹریٹ ہوا, مجھے کہتا ہے یار علی میں ریزائن کرنے جا رہا ہوں. اچھا بھائی نے اس سے پہلے اپنے باس سے, اس کے باس سے بات کی, جو اس بھائی کا پرانا باس تھا وہ اب اس کا باس تھا, سب سے بات کی, اور انہوں نے کہا یار دیکھو یہ تمہارا باس ہے, تو میں اسی کے ساتھ اب بنانے, میں کہہ کے اس کو فورس کر کے چینج کرا دوں گا, لیکن یہ زیادہ دن ٹکے گی نہیں. میں آج یہاں باس ہوں, اس کا کل مل جائے کوئی اور آ جائے گا. تو یو ہیو ٹو بلڈ یور اون ریلیشن. بھائی کہتا ہے یار علی میں نے ڈیسائڈ کر لیا, میں صبح ریزائن کرنے جا رہا ہوں. میں یار اب آپ نے فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے. اچھا بھائی کی عادت ہے کہ وہ رات کو بیٹھ کے ماشاء اللہ نا نماز کے بعد پھر وہ قرآن کہیں سے بھی کھولتا ہے جسٹ, اور وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس رات اس نے جب صبح اٹھے, ہم گاڑی میں بیٹھے, تو مجھے کہتا ہے علی مجھے اللہ نے سلوشن دے دیا رات کو. میں کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے جب رات قرآن کھولا نا تو میں نے وہ قصہ تھا, موسیٰ بھاگ رہے ہیں, فوج ان کے پیچھے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو میرے مائنڈ میں آیا کہ یار نبیوں میں جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں, اور اللہ کے بڑے قریب ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جب
ایک دن منٹ پہلے یہ جس آرمی کو لیڈ کر رہے تھے اگلے منٹ اس آرمی سے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں, وہی آرمی ان کو مارنا چاہ رہی ہے. تو جب اللہ نے ان کو اس ساتھ پھر وہ مدین جاتے ہیں جو بھی وہ پورا جب وہ کیا, تو یار میں اگر کسی فوج مطلب کسی ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا تو آج اللہ نے مجھے اگر اس ٹیم کے ساتھ کچھ اور ہو سکتا میرے کام میں کمی ہو تو اللہ مجھے ٹرین کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں یار علی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو اپنے باس کو نا لنچ پہ لے کے جاؤں گا اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ جو مرضی ہو جائے بھائی, میں یہاں پر کام کرنے آیا ہوں, تم بڑے باس ہو, تم جو کام دو گے میں وہ کروں گا, ٹھیک ہے. وہی وہ لنچ پہ لے کے چلے گئے. اچھا وہ بڑا حیران ہو گیا مجھے لنچ پہ کیوں لے کے جا رہا ہے. خیر چلے گئے, لنچ پہ آ گیا نا, بھائی نے اسے کہا یار دیکھ بات سن, میں جو بھی ہوں, میری جو بھی کوالیفیکیشن ہے, میری جو بھی ڈیزگنیشن ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. تم اس وقت میرے باس ہو اینڈ آئی ایڈمٹ کہ تم جو مجھے کام دو گے مجھے وہ کام کرنا ہے. تنخواہ تو مجھے کمپنی دے ہی رہی ہے, جو کہ دل میں بھائی سے پہلے بات ہے کہ میں نے کہوں یار اللہ نے مجھے جہاں پر بٹھایا ہوا ہے, جو مجھے پیسے مل رہے ہیں, جو تنخواہ مل رہی ہے, میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں. میں جو ریزائن کر کے ناشکری کرنے جا رہا ہوں ایک بندے کی وجہ سے, ٹھیک. تنخواہ تو مجھے کمپنی نے دینی ہے, وہ تو تم نہ کم کر سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو, میرے گریڈ کے مطابق ہے, ایگریڈ ہے. تو اب تم مجھے کہو کہ جے وی میں ڈالنا ہے, میں جے وی ڈالوں گا. تم مجھے کہو صبح شام آ کے صرف بعد دروازے پہ چوکیدار بن کے بیٹھنا ہے, میں بیٹھ جاؤں گا. تم ڈیسائیڈ کر لو میرا کیا رول ہے. بھائی کہتا ہے یار اس بندے کا ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے. نو 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 آئی ڈونٹ مین دیٹ, آئی ڈونٹ مین دیٹ, آئی ڈونٹ مین دیٹ. نہیں یار, مائی ہارٹ از کلین اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ فرام ویری اٹموسٹ سنسیئرٹی, ٹھیک ہے, کہ جو بھی تم مجھے کہو گے میں کروں گا. اچھا وہ ہفتے کے بعد جو ہے وہ بھائی کو نا اس بندے نے آ کے خود سوری کیا, اپولوجائز کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دینے کے رنگ ہے. اس کے ایگزیکٹ ایک مہینے بعد بھائی کو ایک آفر آ گئی, جو اس کے باس کا باس تھا نا, اس نے کہا یار ہالینڈ میں جاب ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس سے ایک گریڈ اوپر ہے تمہارے باس سے بھی, تو تم ایسے کرو اس کے لیے اپلائی کرو, تمہارا نام میں نے پرپوز کر دیا. اور وہ الحمدللہ بھائی وہاں چلا گیا, ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو وہاں سے بھی سرخرو کر دیا اور ادھر بھی ریوارڈ دے دیا. سو جو صبر کی ہم بار بار جو بات کرتے ہیں نا, کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے وہ صبر کتنا بڑا پھل لانے والا ہے, اور اس صبر میں حکمت ہے, اور اس کے لیے ہمیں قرآن سے یا علماء سے یا مینٹر سے میرا خیال ہے رابطہ کرنا ضروری ہے. جی بہت شکریہ ماشاءاللہ. آج خاندانی اصول جتنے بھی تھے ہم نے اس کو بہت ہی مختصر انداز میں علی بھائی کی زبانی اور مصطفیٰ بھائی کی زبانی ہم نے سننے کی کوشش کی ہے, اور امید ہے کہ ان اصولوں کو اپنا کر, اور بات جس طرح ہمارا ہر ایپیسوڈ میں کرتے ہیں کہ بھائی پریکٹیکلی اپنانے کے ساتھ, یعنی صرف تھیوری سننے سے یا لیکچر سننے سے دنیا میں تبدیلیاں نہیں آتی جب تک ہم خود کرنا نہیں چاہیں گے, خود تبدیل ہونا نہیں چاہیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ پورے گھر میں ہر بندے کو اگر پتہ ہوں گی نا یہ ساری چیزیں, تب ہی تبدیلی آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے سارے یہ لیکچرز اکیلے سن لیے ہیں اور سننے کے بعد پھر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں اب تبدیل ہو گیا ہوں, میں نے یہ کر لیا ہے, تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے. بھائی اسے بتاؤ تو صحیح, اسے سناؤ تو صحیح, اسے جا کر وہ کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ ختم کر کے اس کے بعد پھر وہ اگلے کو پتہ ہو گیا یار اب یہ کرنا ہے, تو شاید وہ تمہارے ساتھ اس گاڑی میں سوار ہو سکے جس میں تم سوار ہو کے جا رہے ہو. تو سب کو پتہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ معاملات آسان ہوتے جائیں گے. اور دوسرے نمبر پر جو سب سے مین چیز ہم نے ذکر بھی کی, دعا ہے. یہ ساری چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے معاشرے کو, ہماری فیملیز کو, جو بھی مسائل جس کی فیملی میں چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آسان کر دے, اور ہماری اس دنیا کو بھی خوشی والی ایک زندگی ہمیں عطا کر دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.